بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجاب بار کونسل اور بالخصوص پنجاب بار کونسل کی لیگل ایجوکیشن کمیٹی کی طرف سے تمام حاضرین اور بالخصوص سوشل میڈیا پہ اور یہ ویڈیوز دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید ہم کہتے ہیں۔ یہ جو ہم نے ٹریننگ اور قانون کے ویڈیوز وغیرہ اور ایشوز کے اوپر بات چیت کرنے کا جو سفر شروع کیا تھا، آج اس کو 2 سال ہونے کو آتے ہیں۔ بے شمار سکسیسز بھی ہوئی، بے شمار ہم نے ویڈیوز بھی آرگنائز کیے، مگر ایک حسرت مجھے تھرو آؤٹ اس میں ایک یہ رہی کہ دوستوں کی طرف سے کنٹریبیوشن ویڈیوز اٹینڈ کرنے کی حد تک یا ویڈیو سننے کی حد تک تو موجود ہے، مگر ویڈیوز کرنے کے لیے کم ہمیں چیزیں معاملات نظر آئے۔ بار کونسل کی ہماری فلسفی اور پہلے دن سے حتی الامکان کوشش بھی یہ ہے کہ بار کونسل ایک پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر ہم آپ دوستوں کے لیے ایک پلیٹ فارم آپ کو دیں کہ اگر آپ کسی چیز پر لیکچر کرنا چاہتے ہیں، ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو وہ چیز ہم آپ کو آفر کریں۔ اور یہ ویڈیوز ہر بار ایسوسیشن، یہ ٹریننگ ہر بار ایسوسیشن، یہ گفتگو ہر بار ایسوسیشن اور ہر انڈیویجول اچھے پریکٹیشنر کی طرف سے بار کی طرف یہ کنٹریبیوشن ہونی چاہیے کہ گفتگو کرنی چاہیے۔ اب ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ سال ڈیڑھ کے بعد اب رحیم یار خان بار ایسوسیشن کے اندر بار ووکیشنل کورس وہ خود بیچ میں امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ بے شمار دوست اب ہمیں بھی اپروچ کرنا شروع کیا ہے کہ جی مختلف ٹاپکس کے اوپر کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر آ کر بات چیت وغیرہ کریں اور لیڈنگ پریکٹیشنرز اپنی فیلڈ کے اندر۔ ہماری آج خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس 2 ایسے لیڈنگ پریکٹیشنرز اپنی اپنی فیلڈز کے اندر یہاں پر موجود ہیں، جو کہ مینٹل ہیلتھ ایک ایسا ایریا جس کو اتنی زیادہ اٹینڈنٹ، اگر آپ کتاب ڈھونڈنے کے لیے اس کے اوپر نکلیں یہاں پہ لاء کے اندر تو وہ بھی آپ کو کوئی خاص یہاں پہ کتاب نہیں ملے گی، اور کہاں پہ آپ ڈھونڈیں کیا معاملات ہیں مینٹل ہیلتھ کے قانون کی حد تک وہ بھی آپ کو کم ملیں گے یا یہاں پہ نہیں ملے گا۔ تو 2 لیڈنگ پریکٹیشنرز جنہوں نے اس سائٹ کے اوپر کام بھی کیا ہے اور جن کی اپنی ماشاءاللہ آؤٹ اسٹینڈنگ بھی ہے، انہوں نے ہمیں اپروچ کیا کہ جی اس ٹاپک کے اوپر آج 2 علیحدہ وہ کنیکٹڈ بھی ہیں مگر 2 علیحدہ ٹاپکس کے اوپر، ایک تو انسینٹی ڈیفینس ان کورٹ کیسز اور دوسرا کہ امپورٹنس آف مینٹل ہیلتھ ان دا لیگل پروفیشن کے بارے میں لیکچرز ڈلیور کرنے کے لیے ہمارے بھائی عثمان رضا جمیل صاحب ایڈوکیٹ اور اب ساتھ علی اجمل صاحب LLM بھی ہیں اور ساتھ ہی سائیکالوجسٹ بھی ہیں، وہ لیکچرز دینے کے لیے یہاں پہ اور گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں۔ تو ہمارے لیے بہت بڑا آنر ہے ہمارے درمیان موجود ہیں۔ 2 حصوں کے اندر ہم آج کا لیکچر اور آج کی ٹریننگ کنٹینیو کریں گے۔ سب سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان علی اجمل صاحب ایک لیڈنگ سائیکالوجسٹ ہیں، فورن ٹرینڈ بھی ہیں، LLM بھی انہوں نے کیا ہے انسینٹی کے اندر۔ اب مینٹل ہیلتھ اور وہ آج ہمیں بیچ میں لیکچر دیں گے آن دا ٹاپک آف انسینٹی ڈیفینس ان کورٹ کیسز۔ یہ ایک ایسی فیلڈ ہے کہ جو پاکستان کے اندر کوئی اتنی خاص، میرے خیال میں شاید یہ کنفرم بھی کریں گے، اتنی زیادہ ڈیولپڈ نہیں ہے۔ اور انسینٹی ہوتی کیا ہے اور مختلف کیسز کے اندر، بیکاز اگر آپ پرنسپل چیک کریں، آگے میرے بھائی بھی شاید اس پہ بات کریں، قانون کی منشا یہ ہے کہ اگر کوئی ایک اوفینس ہوا ہے تو اس میں مینٹل ایلیمنٹ بھی ہونا چاہیے۔ قتل اگر کر دیا ہے، مینز رے ایکٹس ریس والی جو بیچ میں گفتگو ہے، اگر اس بندے کا ذہن نہیں تھا یا ہی واز ناٹ ان مینٹل کنٹرول آف ہمسیلف، تو وہاں پہ مختلف ڈیفینسز یا مختلف ابیلٹیز ہوتی ہیں جس کے اوپر آپ میٹیگیٹ بھی ہو سکتا ہے یا آپ کا سینٹنس زائل بھی ہو سکتا ہے۔ سو اسٹف لائک دیٹ، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ پاکستان میں یہ ڈکلیئر کرنا کہ بندہ ہمارا جو تھا وہ انسین کیا ہے، کیا میکنزم، کیا کیس لا یا کیا طریقہ ہوتا ہے، اس کے لیے ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان علی اجمل صاحب موجود ہیں۔ ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئیں اور ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کریں، بہت سا گائیڈ کیا کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ میں پنجاب بار کونسل کا اور خصوصاً احمد قیوم صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس مسئلے کی، اس ایشو کی امپورٹنس کو سمجھتے ہوئے اس مسئلے کو ڈسکس کرنے کے لیے، ایڈریس کرنے کے لیے یہاں پہ ایک لیکچر ارینج کیا۔ سب سے پہلے اگر ہم انسینٹی ڈیفینس ان کورٹ کیسز کی بات کریں، جو کہ ہمارا آج کا مین ٹاپک ہے، جس پہ میں آپ سے کچھ گزارشات عرض کروں گا، اس سے پہلے تھوڑا سا ہمیں مینٹل ڈس آرڈرز کے بارے میں اور مینٹل ہیلتھ کے بارے میں ایک جرنل انفارمیشن
وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ انسینٹی اور انسینٹی ڈیفنس کا جو ٹاپک ہے، کوئی شخص بھی اس کو عبور حاصل کرنا تو دور، اس کو پراپرلی سمجھ نہیں سکتا اگر ہمیں ایک سفیشینٹلی اور سبسٹینشلی ہمیں مینٹل ہیلتھ اور مینٹل ڈس آرڈرس کے بارے میں کوئی اتنی نہ ہو۔ تو ایک بڑی مسکنسیپشن پائی جاتی ہے مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے، اور خاص طور پہ مینٹل ڈس آرڈر کے حوالے سے۔ کچھ لوگوں کا، بلکہ زیادہ تر معاشرے میں یہ خیال ہے کہ شاید یہ کوئی ایبسٹریکٹ قسم کے ڈس آرڈر ہیں، یہ شاید کوئی ایگزسٹ اتنے خاص نہیں کرتے، یہ کوئی بس کوئی ہوا میں کوئی چیزیں ہیں، یا کبھی ہم نے سٹریس کا سنا، ڈپریشن کا سنا، کوئی بڑی حد انگزائٹی وغیرہ کا سن لیا، تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ ایک ایسی کوئی چیز ہے جو کہ ایبسٹریکٹ ٹرمز کے علاوہ ایکچوئل میں ایگزسٹ نہیں کرتی، جو کہ ایک بڑا ہی ایک مسکنسیپشن ہے۔ بیسیکلی جو مینٹل ڈس آرڈرز ہیں، اٹس جسٹ لائک آر فزیکل ایلمنٹس، کہ جیسے جسمانی بیماریاں ہیں، اس میں کچھ نارمل بیماریاں جیسے سیزنل فلو وغیرہ، کوئی کنڈیشن بخار زکام کھانسی ہو جاتی ہے، اسی طرح سے کوئی کرونک النیسز جس میں ڈائبٹیز ہے، کوئی بلڈ پریشر کے ایشوز ہیں، یا کوئی کڈنی کے پرابلمز ہیں، اسی طرح سے مینٹل ڈس آرڈرز یہ باقاعدہ ڈس آرڈرز ہیں۔ اب اس میں بھی کچھ کنڈیشنز ہیں کہ کچھ لوگ ہیں وہ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی سٹریس، ڈپریشن وغیرہ، یہ آج کل لوگوں میں عام پایا جاتا ہے، لیکن ہم ان کو بیمار نہیں کہتے۔ لیکن جیسے ہی یہ ایک حد سے زیادہ ہو گیا، ایک ریڈ لائن کراس کر گیا، تو تب کوئی بھی مسئلہ، چاہے وہ انگزائٹی کا ہے یا ڈپریشن کا ہے یا کوئی چھوٹی موٹی سٹریس ہے، وہ پھر ایک کلینکل لیول تک جب مسئلہ ایسکلیٹ کر جائے، ایک ریڈ لائن وہ کراس کر جائے، دین وی سے کہ اب یہ ایک بیماری، ایک ڈس آرڈر ہے۔ اس میں سپریم کورٹ نے کی ایک ججمنٹ، جن کا بھی عثمان صاحب نے بھی ذکر کیا، صفیہ بانو اینڈ ادرس، صفیہ بانو ورسز گورنمنٹ آف پنجاب اینڈ ادر، اس میں بڑی کمپریہنسولی کورٹ نے کچھ ڈائریکشنز بھی دیں، اور کچھ لیگل جو لکوناز تھے ان کو سالو کیا، انٹرپریٹ کیا۔ اسی میں کورٹ نے بھی اپنی ججمنٹ میں لکھا کہ ایون کہ ہمارے جو سوسائٹی کا انلائٹنڈ طبقہ ہے، یعنی کہ ایجوکیٹڈ لوگ، وہ بھی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں کوئی بہت زیادہ اویئر نہیں ہیں۔ اب اس میں ایک اور، اس سے پہلے کہ ہم انسینٹی پہ جائیں، یہ بڑا ایک ریلیونٹ چیز ہے انسینٹی ڈیفنس کو سمجھنے کے لیے۔ عام طور پہ ہمارے ہاں یہ ایک تاثر ہے کہ جو مینٹل النیسز ہیں، یہ بڑی آسانی سے ان کو فیک کیا جا سکتا ہے، کہ اکثر کبھی کسی سے اگر کوئی انسینٹی ڈیفنس وغیرہ کی بات کریں، تو ایون لیگل فریٹرنیٹی میں جو کچھ ساتھی کولیگز ہیں، ان کا بھی یہ ایک ویو ملتا ہے کہ یہ تو کوئی بڑی آسانی سے کوئی شخص تھوڑا سا جیسے عرف عام میں کہیں کہ پاگلوں جیسی حرکتیں کرے، کچھ ایسا اپنا کوئی باڈی جیسچر دے، اور یہ کو لا کو جو کورس ہے اس کو اویڈ کرنے کے لیے یہ بڑی آسانی سے ڈس آرڈر جو ہیں یہ ان کو ہم اپنے اوپر انڈیوس کر سکتے ہیں کورٹ سے بچنے کے لیے۔ یہ بات اتنی ہی غلط ہے اور یہ اتنا بڑا مسکنسیپشن ہے کہ دس از آلموسٹ امپاسبل۔ کوئی شخص اپنی مینٹل ڈس آرڈر، اگر اس کی فورینزک مینٹل ایویلویشن ہو رہی ہے اور اس کو ہم کورٹ میں پریزنٹ کرنے جا رہے ہیں، جو میڈیکل بورڈ ہے انہوں نے جو اف دے آر پراپرلی ٹرینڈ اور انہوں نے اس کا تھورو ایگزامن کیا ہے، تو دس از نیکسٹ ٹو امپاسبل کہ کوئی شخص اپنا جو مینٹل ڈس آرڈر ہے وہ فیک کر سکے۔ اب اس میں مختلف قسم کی ٹیکنیکس ہیں کہ کس طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص آئیدر وہ مینٹلی ڈس آرڈر میں ہے یا نہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو ایک کلینکل آبزرویشنز ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر مختلف قسم کے ٹیسٹ ہیں، اور ان میں کچھ ایبسٹریکٹ ٹیسٹ سے لے کر کچھ ریڈیولوجیکل اور لیبارٹری کے جیسے ڈائگنوسٹک ٹیسٹ دوسرے النیسز میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ جو ڈس آرڈرز ہیں ان میں بھی اسی طرح سے ڈائگنوز کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بالکل مسکنسیپشن ہے جی کہ کوئی شخص کر لے گا کچھ اور وہ ایسے کہہ دے گا جی کہ میں تو جی مجھے تو جی انسین تھا، مجھے تو یہ تھا، اور ہی کین گیٹ اوے۔ دس از نیکسٹ ٹو امپاسبل۔ اگر
جو ڈاکٹرز کی ٹیم ہے وہ کوالیفائڈ اور یوزلی جو میڈیکل بورڈ ہے وہ اپنی فیلڈ میں ویل ٹرینڈ ہیں. اگر لائرز کی ان چیزوں پہ گرپ ہے جو کہ ان کا کوئی آئیدر ڈیفینس میں ہے یا پروسیکیوشن میں ہے, تو دس از نیکسٹ ٹو امپاسبل کہ کوئی شخص اس لیول تک انسینٹی کو فیک کر لے. اب جو لیول سے میرا مراد ہے کہ کیا کس طرح سے ہمیں کورٹ میں کیا چاہیے انسینٹی کو اپروو کرنے کے لیے, یا ایکچوئل میں جو انسینٹی جو لیگل انسینٹی ہے وہ کیا ہے. تو دیکھیں سب سے پہلے اس چیز کا کلیئر ہو جانی چاہیے. عام طور پہ ہمیں 1 2 3 مینٹل ڈس آرڈرز کے بارے میں پتا یوزلی معاشرے میں ہم نے نام سنا ہوتا ہے, لیکن مینٹل ڈس آرڈر جو ہیں یہ تقریباً 160 کے قریب ہے. ان میں اسٹریس, انزائٹی, ڈپریشن یہ زبان سے عام ہے, لیکن اگر ہم بات کریں اسکیزوفرینیا کی, اس کے علاوہ پرسنالٹی ڈس آرڈرز کی, اور انزائٹی ڈس آرڈرز ہیں, آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر ہیں, یہ تقریباً 160 کے قریب جو ریکگنائز مینٹل ڈس آرڈر یعنی کہ ذہنی بیماریاں ہیں. اب ان 160 میں بھی آگے پھر مختلف اسپیکٹرمز ہیں اس کے. یہ جیسے آٹزم ہے تو آٹزم جسٹ ایک مسئلہ ہے, لیکن یہ آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر ہے, یعنی کہ اس کے آگے بھی کافی ساری ویریشنز وغیرہ اس میں ہیں. اگر اسی کو اب کمنگ بیک ٹو دی کہ ہمارا جو مین ٹاپک ہے کہ انسینٹی کیا ہے اور اس کو ہم نے کورٹ کیسز میں کس طرح سے ہم اس کو ہینڈل کرتے ہیں یا ہمیں کرنا چاہیے. دیکھیں سب سے پہلے اگر ذہنی بیماری کی بات کریں کہ کیا ہے, کیا ذہنی بیماری, کس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک فلاں کو کوئی ذہنی طور پہ بیمار ہے. دیکھیں جیسے میں نے ابھی آپ کو سٹارٹ میں ابھی ذکر کیا کہ ذہنی مسئلہ کسی کو ہونا, سٹریس, انزائٹی, ڈپریشن, چھوٹا موٹا, یہ لائف کی سٹریسز میں آج کل ہر ایک شخص کو ہی ہوتا ہے. لیکن ذہنی طور پہ بیمار ہم اس کو کہتے ہیں جس کے یہ مسئلے اس حد تک بڑھ جائیں کہ ان کو اپنی ایوری ڈے لائف میں پرابلمز فیس کرنی پڑے, کوئی ڈسیبلٹی ہو جائے. یعنی کہ ایک شخص کوئی کام کرنے کا, ایک نارمل شخص ایک کام کرنے کا اہل ہے, لیکن اپنے مینٹل پرابلمز کی وجہ سے ان کو کچھ اس طرح کے مسئلے آ رہے ہیں کہ وہ اپنی روزمرہ کے جو کام ہیں, جو روزمرہ کے امور ہیں, وہ ٹھیک طرح سے سر انجام نہیں دے پا رہے. ان کو کسی نہ قسم کی کوئی ڈسٹریس ہے, کوئی پریشانی ہے, وہ نارملی اپنا کام نہیں. کیا ہوا؟ Is that fine with you? I think we should continue to یہ جو part ہے validated. So should I say again? Okay. اگر ہم مینٹل ڈس آرڈر کی جو ایک ڈیفینیشن ہے, جو ایک انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ڈیفینیشن ہے, اس میں WHO کا جو ICD ہے, انٹرنیشنل کلاسیفیکیشن آف ڈیزیز 11th ایڈیشن, لیٹسٹ ایڈیشن, اور اس کے علاوہ DSM-5 TR, یہ ایک ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں مینٹل ڈس آرڈر اور مینٹل ہیلتھ کے پرسپیکٹو میں. تو اگر دیکھا جائے کہ کیا ہے مینٹل ڈس آرڈر, بیسیکلی مینٹل ڈس آرڈر کو اگر ان کی کولیکٹیولی ڈسکس کریں ان دی لائٹ آف ICD اینڈ DSM, تو مینٹل ڈس آرڈر ایک سگنیفیکینٹ, یعنی کہ ایک بہت زیادہ ایک ڈسٹربنس جو کہ کسی کے خیالات میں ہوتی ہے, کسی کے جذبات میں ہو سکتی ہے, اور کسی کے بیہیویئر میں ہو سکتی ہے. یعنی کہ ایک شخص ان کے ایموشنز یا ان کے خیالات, اس کے علاوہ ان کے بیہیویئر, یا یہ تینوں چیزیں اس حد تک ڈسٹرب ہیں
کہ وہ اپنے ایوری ڈے لائف جو ہے, جو اپنے روزمرہ کے کام ہیں, وہ ٹھیک طرح سے سر انجام نہیں دے پا رہے. اگر کوئی پروفیشنل ہے تو وہ پروفیشن میں ایکسل نہیں کر پا رہا, گھر میں کوئی جھگڑا وغیرہ بہت زیادہ ہو رہا ہے, اور یہ سارے مسائل کی وجہ سے, اس کنڈیشن کی وجہ سے وہ پرسن ایک سگنیفیکنٹ ڈسٹریس میں ہے, یعنی کہ ہر وقت پریشانی کی ایک کیفیت میں ہے. یہ کچھ ایک ہمیں کرائٹیریاز ملتے ہیں جس میں ہم مینٹل ہیلتھ کو اور مینٹل ڈس آرڈر کو پرٹیکولرلی ڈیفائن کرتے ہیں. اب اگر اسی کو ہم دیکھیں لیگل کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ مینٹل ہیلتھ اور مینٹل ڈس آرڈر کو ہاؤ ان آر لا, کورٹس جو ہیں وہ مینٹل ڈس آرڈر کو کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں, ہمارے لا میں کیا ہے. تو بیسیکلی سب سے پہلے تو اس میں ہمیں جو ریلیونٹ اسٹیچیوٹ جو کہ ملتا ہے مینٹل ہیلتھ آرڈیننس 2001, جو کہ جس میں مینٹل ہیلتھ مینٹل ڈس آرڈر کی ہمیں ڈیفینیشن ملتی ہے. لیکن آفٹر 18th امینڈمنٹ جب ہیلتھ جو ہے ایک پروونشل میٹر ہو گیا, تو اس کے یہ جو آرڈیننس تھا اس کو پھر پنجاب نے اڈاپٹ کر لیا, اور اب اس کے بعد کے پی کے اور دوسرے آل اوور دی پاکستان ڈفرنٹ اسمبلیز نے اپنی لیجسلیشن کر لی. اب اگر ہم اس میں بات کریں کہ جیسے میں نے بتایا کہ ہاؤ لا از ٹریٹنگ ود دی مینٹل ڈس آرڈر, تو مینٹل ہیلتھ امینڈمنٹ ایکٹ 2014 میں مینٹل ڈس آرڈر کی ہمیں ڈیفینیشن ملتی ہے. اکارڈنگ ٹو دس ایکٹ, مینٹل ڈس آرڈر مین mental illness and it includes mental impairment, severe personality disorder, severe mental impairment and other disorder or disability of mind. اس طرح سے mental disorder کو law جو ہے وہ define کرتا ہے. اسی طرح سے ملتی جلتی ہمیں definition جو ہیں وہ سندھ mental health act 2013, خیبر پختونخوا mental health act 2017 اور بلوچستان مینٹل ہیلتھ ایکٹ 2019 میں ملتی ہیں اسی طرح سے ملتی جلتی ڈیفینیشن. اب اگر تھوڑا سا دوسرے جورسڈکشن کو دیکھ لیا جائے آل اوور دی ورلڈ, تو یو کے کی اگر بات کریں تو یو کے میں مینٹل ہیلتھ ایکٹ 2007 جو ہے وہ مینٹل ڈس آرڈر کو جو ڈیفائن کرتا ہے ایز اینی ڈس آرڈر اور ڈسیبلٹی آف مائنڈ, یعنی کہ مائنڈ کی کوئی بھی ڈسیبلٹی یا ڈس آرڈر اکارڈنگ ٹو مینٹل ہیلتھ ایکٹ 2017 آف یونائٹیڈ کنگڈم ایک بیماری ہے. اسی طرح سے اگر ہم انڈیا میں دیکھیں تو انڈیا کا جو مینٹل ہیلتھ کیئر ایکٹ ہے 2017, وہ مینٹل ڈس آرڈر کو ایک سویئر اور سگنیفیکنٹ ڈسٹریس جو کہ ہمیں ہمارے ہیومن فنکشن کو سگنیفیکنٹلی اور ایڈورسلی افیکٹ کرتی ہے کوئی بھی کنڈیشن, اس طرح کی ہمیں ڈیفینیشنز مختلف اسٹیچیوٹس میں ملتی ہیں. اگر اس کو کمنگ کوئکلی ٹو دی انسینٹی کانٹیکسٹ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان پینل کوڈ میں ہمیں کہیں پہ بھی ان ٹرمز کی کو کہیں ڈیفائن نہیں کیا گیا. پاکستان پینل کوڈ میں انساؤنڈنیس آف مائنڈ کو ڈسکرائب کیا گیا ہے, دی ورڈ یوز کیا گیا ہے. اس کے اگر بات کر لیں جی ہم سیکشن 84 پہ آف پاکستان پینل کوڈ, تو اس میں ان ساؤنڈ آف مائنڈ کا ہمیں ورڈ ملتا ہے, بٹ اٹ از ناٹ ڈیفائنڈ دیئر. اس میں جی ان ساؤنڈنیس آف مائنڈ, اور جس کو ہم ابھی لیگل انسینٹی میں ٹرانسلیٹ کریں گے کہ کیا لیگل انسینٹی ہے. جرنلی ان ساؤنڈنیس آف مائنڈ کوئی شخص تب ان ساؤنڈ آف مائنڈ کہلائے گا, آلتھو یہ بھی ٹرم اتنی یوز نہیں کی جا رہی, سپریم کورٹ کی ججمنٹ اس پہ آ چکی ہے اور انہوں نے اتھارٹیز کو ڈائریکٹ کر دیا ہے کہ یہ لونیٹک جیسی ٹرم, انسین ٹرمز اور یہ جو ان ساؤنڈنیس آف مائنڈ جیسی ٹرمز ہیں یہ ایک اسٹگماٹائز ٹرم ہے, اس کو اتھارٹیز کو ڈائریکشن دی ہے کہ اس کو آپ سبسٹیٹیوٹ کریں ود سم مور اپروپریٹ ٹرم ان دی لائٹ آف modern jurisdiction and in the light of advancement in medical science. بہرحال سیکشن 84 کی اگر بات کریں تو ان ساؤنڈنیس آف مائنڈ, اس میں دو کرائٹیریا ہمیں ملتے ہیں کہ کس شخص کو ہم لیگلی لا میں ان ساؤنڈ مائنڈ کا کہہ سکتے ہیں. اگر تو کوئی شخص کوئی ایکٹ کر رہا ہے, اس نے کوئی
کوئی ایکٹ کمٹ کیا اینڈ ہی از انیبل ٹو نو دی نیچر آف دی ایکٹ، یعنی کہ ان کا کوئی ذہنی مسئلہ اتنا زیادہ ہے کہ کسی شخص کو یہ نہیں پتا چل رہا کہ یہ جو میں کر رہا ہوں وہ کیا کر رہا ہوں، اور اگر کسی کو یہ پتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں تو ان کی ذہنی کنڈیشن اتنی ہی ڈیٹیریٹ کر گئی ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ جو میں کر رہا ہوں کیا وہ قانون کے مطابق ہے یا نہیں۔ تو یہ دو چیزیں ہمیں ملتی ہیں، نمبر 1 کہ اس اتنی زیادہ ڈسیبلٹی کہ پتا نہیں ہے کیا کر رہا ہوں، اور سیکنڈلی جو کر رہا ہوں کیا وہ قانون کے خلاف ہے یا نہیں۔ اب اس میں ہمیں اٹ از ویری مچ آبویس کہ ہمیں اس کو دیکھتے ہی ایک اندازہ کسی بھی ذی شعور انسان کو ہو جاتا ہے کہ لیگل انسینٹی کا کورٹ کیسز میں جو کرائیٹیریا ہے وہ کتنا ہائی ہے۔ اٹس ناٹ جسٹ لائک کہ کوئی بھی شخص آیا اور اس نے انسینٹی پلی لے لی اور ہی کین گیٹ اوے ود دی ود دی آفینسز۔ اب اگر اس کو دیکھیں کہ کورٹ کیسز میں ہمیں انسینٹی ڈیفینس کی یا مینٹل ہیلتھ ایویلویشن کی عام طور پہ ضرورت کہاں پہ پڑتی ہے، یا آل اوور دی ورلڈ کہاں پہ یہ جو سارے معاملات جو ہیں کہاں کن کن لاز کے فیلڈ میں یہ چیزیں ریلیونٹ ہیں۔ اب سب سے پہلے تو آبویسلی جی جو کرمنل ایکٹس ہیں اس میں جیسے کہ ایک بڑا ایک سینٹرل رول ہے انٹینشن کا، مینز ریا کا، تو یقینی طور پہ جو شخص مینٹلی ان ساؤنڈ ہے، ایک حد تک اتنی سیویئر ڈسیبلٹی میں مبتلا ہے، تو اگر تو وہ اس کرائیٹیریا پہ لیگل انسینٹی پہ کو فلفل کر رہا ہے جو کہ لیگل کرائیٹیریا ہے، تو آبویسلی ایسا شخص بالکل بھی کسی قسم کا مینزریا جو کہ ریکوزٹ مینزریا ہے کسی بھی آفینس کا، اس کے لیے وہ اس کو ہم کیپیبل نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اگر اسی کے ساتھ اگر ہم سول سائڈ کی بات کریں تو ہمیں یہ جو انسینٹی اور مینٹل ڈس آرڈر کی ریلیونس ہمیں نظر آتی ہے، یہ ہمیں کمپنی لاء میں کچھ اس کی ریلیونس نظر آتی ہے، عام طور پہ جو ڈائریکٹر وغیرہ کے معاملات میں کیا اف ہی از کمپیٹنٹ ٹو پرفارم ہز ڈیوٹیز اور ناٹ۔ اس کے علاوہ جب کانٹریکٹ کے حوالے سے، ول میں، کوئی فیملی کے کیسز میں، کسٹڈی میں یہ بڑے، اور گارڈین شپ کے میٹر میں یہ بڑے مسئلہ جو ہے یہ ریلیونٹ ہے۔ اور آل اوور دی ورلڈ یہ چیزیں اگر ہم ان کی پریکٹسز دیکھیں ماڈرن جورسڈکشن کی ویسٹ میں، تو یہ ہمیں یہ جو کمپیٹنسی ہے either someone is mentally competent or not، یہ ہمیں ان سول معاملات میں کافی ریلیونٹ نظر آتی ہیں، اور ان کی پریکٹس میں یہ کافی چیزیں اٹ از کوائٹ آبویس کہ وہ ان چیزوں کی پلیز وغیرہ کافی اٹس کوائٹ کامن۔ اب پاکستان میں بھی فارچونیٹلی کچھ اویئرنیس آنا شروع ہوئی ہے۔ سو جی کمنگ بیک ٹو دی ڈیفینس آف انسینٹی، ڈیفینس آف انسینٹی جو ہے اٹس جسٹ اے سمپل تھنگ کہ ایک شخص if he committed a crime we cannot hold him accountable for his or her offenses by the reason that that particular person was suffering from some mental issue۔ اس کا اگر تھوڑا سا ہسٹری کی طرف دیکھیں تو یہ سب سے پہلے ہمیں یہ جو مینٹل النس کا کرائیٹیریا ہے یہ ہمیں میکناٹن رولز میں ملتا ہے۔ اٹس بیک ان 1898 یو کے کا یہ ایک کیس تھا، اور اسی میں یہ جو انساؤنڈنس آف مائنڈ اور انسینٹی کا سارا کرائیٹیریا ڈیفائن کیا گیا۔ اس کے بعد پھر ڈفرنٹ جورسڈکشنز نے اکراس دی گلوب کچھ ویریشنز کے ساتھ مختلف کرائیٹیریا سیٹ کیے، لیکن مینلی آج بھی ہم میکناٹن رول میں جو کرائیٹیریا سیٹل ہوا اسی پہ آل اوور دی ورلڈ ساری چیزیں ہو رہی ہیں وتھ لٹل ویریشن۔ اب پاکستان میں سیکشن 84 آف پاکستان پینل کوڈ ایگزیکٹلی ہمیں میکناٹن رولز میں جو کرائیٹیریا سیٹل کیا گیا تھا انساؤنڈنس آف مائنڈ کا اور انسینٹی سے ریلیٹڈ ان کرمنل آفینسز، ایگزیکٹلی ہمیں وہی کرائیٹیریا یہاں پہ ملتا ہے۔ اور سبسٹینٹیو لا ان پاکستان تو سیکشن 84 جو ہے اٹ از دی اونلی ایگزاسٹیو سیکشن آف سبسٹینٹیو لا ریگارڈنگ انساؤنڈنس آف مائنڈ ان پاکستان۔ انسینٹی ڈیفینس کو
होलिस्टिक अप्रोच में समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज इंसैनिटी. I just tried to elaborate that what was mental disorder. Now we would come to what is insanity. Well, यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन जो कि बड़ी ही वाइड स्प्रेड है, वो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले हमें वो दूर करनी चाहिए. इट्स नॉट लाइक कि अगर कोई शख्स किसी तरह के कोई मेंटल डिसऑर्डर में मुब्तला है तो वो ऑटोमेटिकली इनसेन भी है. ये ऐसा नहीं है. पर्पसेस डिफरेंट हैं. मेडिकल डायग्नोसिस के कुछ और पर्पसेस हैं. लीगल इंसैनिटी में हमारे पास कुछ और क्राइटेरिया है. बट इट्स अ क्वाइट ट्रिकी ट्रैक. वाई? बिकॉज लीगल इंसैनिटी जो है वो डिटरमन हमने मेडिकल इंसैनिटी की ही बेसिस पे करनी है, और उसमें मेडिकल बोर्ड की ही रिपोर्ट जो मेडिकल इंसैनिटी डिटरमन करेगी उसी पे फिर हम लीगल इंसैनिटी भी डिटरमन करेंगे. बट एज आई सेड इट्स अ ट्रिकी ट्रैक बिकॉज कि इसमें कुछ हम अपनी थिंकिंग में बाज़ औक़ात जंप कर जाते हैं और हम ये समझते हैं कि शायद मेंटल डिसऑर्डर का ऑटोमेटिकली मतलब लीगल इंसैनिटी ही है, विच इज अ मिसकंसेप्शन. हम आगे इसको भी क्लियर करेंगे. सो व्हाट इज इंसैनिटी? इंसैनिटी इज जस्ट सिंपल, इफ आई डोंट गो इनटू द टेक्निकल टर्म्स, जस्ट अगर हम सिंपली इसकी बात करें तो इंसैनिटी एक मेंटल डिसऑर्डर है विच इज and which must be severe enough, that's the tag word, that a mental disorder must be severe enough to prevent a person from having legal capacity. कि इतना सिवियर होना चाहिए कोई मेंटल डिसऑर्डर कि हम कह सकें कि जी इसका तो रेक्विजिट मेंजरिया ही नहीं है, ये तो शख्स इनकम्पिटेंट है किसी भी मेंजरिया के क्राइटेरियन को फुलफिल करने के लिए. Then we say that such kind of severity in mental disorder is an insanity in legal terms, and that should be enough to excuse a person from any criminal or civil liability. Now ji, this was the insanity. We just would connect the dots so we can make it very much clear कि ये असल में ये चीजें हैं क्या. क्योंकि unless and until हम इन चीजों पे कमांड नहीं होगी, तो I as an expert don't think कि हम कभी भी ये इंसैनिटी डिफेंस को ठीक तरह से ले सकेंगे या कभी हम ठीक तरह से सही मानों में अपनी एज अ लॉयर ड्यूटी को फुलफिल कर सकेंगे, विच इज टू असिस्ट द कोर्ट. So these are just a few technical terms. Okay, what is insanity defense? Just this is it's just a simple, if a person इसको कोई मसला है, कोई insane हद तक वो severity mental illness में मुब्तला है, तो he can take up a defense कि जी क्योंकि फलां शख्स को ये मसला है, उससे ये क्राइम कमिट हो गया, ये मेंजरिया और दूसरे जो भी क्राइटेरियन हमने सेट किए हैं ये अपनी बाय द वर्च्यू ऑफ हिज और हर मेंटल डिसऑर्डर ये उनका ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते. तो दैट इज व्हाई वी सजेस्ट के जी ही मस्ट नॉट बी हेल्ड क्रिमिनली लाइबल फॉर हिज एक्ट. सो दिस इज सिंपल इंसैनिटी ऑफ डिफेंस. अगर हम इस एंड बाय द वे इट्स एन अफर्मेटिव डिफेंस. इट्स नॉट लाइक दैट के जी फलां बंदा जी नहीं किया या फलां बंदा फलां जगह पे मौजूद नहीं था. इट्स एन अफर्मेटिव डिफेंस कि यस दिस पर्सन, इस बंदे ने ये क्राइम इससे कमिट हुआ है, लेकिन इसको हम सजा इसलिए नहीं देनी चाहिए, जिसके पीछे फिलॉसफी ये है कि ये कोई भी शख्स मेंटली इनसेन है. और सारी दुनिया में बहुत पहले से, अगर हम इसकी ब्रीफ हिस्ट्री में तो नहीं मैं जाना चाहूंगा, लेकिन सिंस द टाइम कि अगर हम हिब्रू लॉ की बात करें या उससे पहले भी बात करें, तो ये मसला तब से ही चला आ रहा है कि इनसेन शख्स को वी कैन नॉट हेल्ड अकाउंटेबल फॉर एनी ऑफ हिज और हर क्रिमिनल और सिविल लाइबिलिटीज. ओके जी, अब that is very much relevant and I think that everyone must be clear on that कि अगर आप इस टॉपिक पे कुछ काम करना चाहते हैं. well there are two kinds of insanity. one is medical insanity and the second is legal insanity. अब medical insanity में this is obvious, this is very much obvious
ایک شخص سپوزڈلی, اگر میں آسان زبان میں بات کروں, ایک شخص کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور وہ کہتا ہے جی کہ مجھے جی فلاں فلاں مسائل ہیں, ان کی سمٹمز دیکھی جاتی ہیں اور ان کو اس بیس پہ کچھ ڈائگنوز کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد ایسے شخص کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو گیا. دس از میڈیکل انسینٹی کہ فار میڈیکل پرپزز, اور ان کے جو کلینکل ایویلویشن کی گئی اور اس کے بعد پھر ان کا ٹریٹمنٹ شروع ہو گیا. یہاں تک تو بات ہے میڈیکل انسینٹی کی, بٹ دس از ناٹ دی لیگل انسینٹی. لیگل انسینٹی از سم تھنگ انٹائرلی ڈفرنٹ دین میڈیکل انسینٹی. بٹ لیگل انسینٹی جو ڈٹرمن کریں گے وہ ہم میڈیکل انسینٹی کی بیس پہ کریں گے. سو دس از دی کیچ, that medical insanity is different than legal insanity, but we determine legal insanity on the basis of medical insanity. میڈیکل انسینٹی سے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی بھی کسی کو کوئی ڈس آرڈر وغیرہ ہے تو وی کین ڈکلیئر ہم اور ہر میڈیکلی انسین, آلتھو کہ انسین کا ورڈ جو ہے وہ یوز نہیں کرنا چاہیے, لیکن کیونکہ ابھی تک یہ ہمارے لا میں یہی ورڈ ہے, so I cannot avoid using it. لیکن in the end I would like to share with you a few directions of the Honorable Supreme Court کہ انہوں نے یہ ڈائریکشن دی کہ فوری طور پہ ان ورڈز کو جو ہے وہ ریپلیس کیا جائے with some suitable words. So the court in criminal cases is not interested, یا overall law is not interested in medical insanity as far as the criminal matters are concerned. Court یا جو لیگل پروفیشن ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں ڈیفینس آف انسینٹی کی, یہ محدود ہے لیگل انسینٹی تک. اوکے جی, ناؤ کم ٹو دی سیکشن 84. اگر میں اس کی تھوڑا سا آپ کے لیے اس کے ورڈز پڑھ سکوں, اس کے جو سیکشن ہے. سو سیکشن 84 آف پی پی سی اٹ اسٹیٹس دی ایکٹ آف a person of unsound mind. Okay, nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it by the reason of unsoundness of mind is incapable of knowing the nature of the act, or that he is doing what is either wrong or contrary to law. So this is quite obvious کہ کوئی بھی ایسا شخص جو کہ ایٹ دی ٹائم آف کمیشن آف اوفینس, ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص ہے جب وہ اس نے کرائم کیا تو وہ ٹھیک تھا اور اس کے بعد وہ ٹھیک نہیں رہا تو پھر ہم اس کو سیکشن 84 میں انسینٹی ڈیفینس میں اس کو کچھ پلی لیں. نہیں. یس, we can take up the matter into the incompetence to stand a trial. This is a different thing. ابھی ہم اس پہ بھی آتے ہیں. So لا ہمیں یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اپنے ان ساؤنڈنس آف مائنڈ کی وجہ سے جب اس نے کوئی جرم کیا وہ اس قابل نہیں تھا کہ اس کو پتا چل سکے کہ اس ایکٹ کی نیچر کیا تھی یا جو اس نے کیا وہ قانون کے مطابق تھا یا نہیں, تو یہ ہمیں کرائیٹیریا ہمیں سیکشن 84 آف پاکستان پینل کوڈ میں ملتا ہے. اب یہ کرائیٹیریا یہاں پہ بھی ایک میں بات آگے جانے سے پہلے کرتا چلوں, یہ جو کرائیٹیریا ہے اس میں اب کیونکہ لا کی ایک ڈائنامک نیچر ہے, لا اسٹیٹک سبجیکٹ نہیں ہے, اس میں پروپوزیشنز آتی جاتی ہیں اور نئی نئی چیزیں سیٹل ہوتی ہیں, مختلف طریقے سے انٹرپریٹیشن جو ہیں وہ ہوتی رہتی ہے. اگر ہم اسی کو 84 کو کسی فار انسٹنس کوئی مرڈر کیس میں دیکھیں تو یقینی طور پہ یہ کرائیٹیریا جو لیگل انسینٹی کا ہے یہ کچھ حد تک ڈفرنٹ ہو سکتا ہے ان کیسز سے جس میں فار انسٹنس کہ کسی سے کچھ اٹرنسز ہو گئی, کسی نے کچھ سوچ لیا, کسی نے کچھ ایسا بول دیا جس کی وجہ سے اس پہ چارجز فریم ہو گئے. تو کچھ مینٹل ڈس آرڈرز کی نیچر ایسی ہے کہ ہم اگر فار انسٹنس مرڈر کی بات کریں تو اس کے لیے انسینٹی پلی لینے کے لیے آپ کو ایک خاص حد تک کسی شخص کو مینٹل ڈس آرڈر میں مبتلا ہونا پڑے گا اس کرائیٹیریا پہ لیگلی انسین ڈکلیئر ہونے کے لیے. لیکن بہت سارے ایسے کیسز ہیں, یو آر
well aware of it, I assume, کہ جس میں کچھ کہنے سے, کچھ ایسی بات منہ سے نکلنے میں کچھ چارجز فریم ہو جاتے ہیں اکارڈنگ ٹو آر لا. اب اس میں جیسے اگر اسکیزوفرینیا کی بات کریں تو اگر تو اسکیزوفرینیا فار انسٹنس کسی شخص کو ابھی بالکل انیشیل سٹیجز پہ ہے, یعنی کہ اتنا سیویئر نہیں ہوا کہ ہی کین گیٹ اوے ود دی مرڈر, بٹ یہ جو کچھ اٹرنسز والے کرائم ہیں یہ اسکیزوفرینیا کی انیشیل سٹیج کی انیشیل سمٹمز کے طور پہ بھی ہو سکتے ہیں. یعنی کہ ایک شخص کو اسکیزوفرینیا ہے لیکن ابھی اس کا مینج ہے, اتنا سیویئر نہیں ہوا کہ وہ ہی کین گیٹ اوے لیٹس فار انسٹنس ود دی مرڈر. But if we talk about some other crime, تو اس میں کچھ خیالات ایسے آ جاتے ہیں اسکیزوفرینک پیشنٹ کو, اس کے علاوہ کوئی او سی ڈی ہے یا کوئی پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہیں, کچھ ایسے خیالات آ گئے اور اگر اس سے وہ خیالات جو ہیں وہ کسی کو اس نے کمیونیکیٹ کر دیے تو اس پہ بعض اوقات کچھ ایسے آفینسز ہیں جس پہ چارجز فریم ہو سکتے ہیں, ہوتے ہیں. تو ان پرٹیکولر کیسز میں یہ جو کرائٹیریا ہے اس کو ڈفرنٹلی لیا جا سکتا ہے, بیکاز کہ اگر انیشیل سمٹم کی بات کریں, جسٹ لائک لیٹس جسٹ ناٹ گو انٹو دی ٹیکنیکل تھنگ, ایک شخص وہ اسکیزوفرینیا کا پیشنٹ ہے لیکن ابھی اس کی بیماری کنٹرول میں ہے اور دیکھ کے اس کو یہ نہیں لگتا کہ یہ شخص کسی مسئلے میں مبتلا ہے, ابھی کنٹرول ہے. obviously he can't get away with the murder. بٹ انیشیل سمٹمز کی بات کریں تو انیشیل سمٹمز میں جیسے ڈیلیوژن اور ہلوسینیشنز وغیرہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں. ڈیلیوژن کیا ہے جی؟ کچھ ایسے خیالات کا آ جانا, ڈسٹورشن آف تھاٹ, جو کہ کچھ اچھے خیالات نہیں ہے. اس کے علاوہ ہلوسینیشن کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو یہ ڈسٹورشن آف پرسیپشن ہے کہ کسی شخص کو اپنے کیمیکل امبیلنس کی وجہ سے کچھ ایسی چیزیں نظر آ جانا جو کہ چیزیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. اب کیونکہ وہ ذرا انیشیل سٹیج پہ اپنی اسکیزوفرینیا کی, اس کے بعد اگر ان لکیلی کوئی اتنا ایجوکیٹڈ پرسن بھی نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو مختلف طریقے سے اپنے مائنڈ میں کچھ ایزیوم کرتا گیا اور وہ کہیں اس سے پھر کسی کو کمیونیکیٹ ہو گیا. تو ایسے جو جتنے بھی اٹرنسز سے ریلیٹڈ کرائمز ہیں اس میں انسینٹی ڈیفینس کا جو کرائٹیریا ہے یہ تھوڑا مختلف ہو سکتا ہے. اب اگر اس میں بات کریں جی تو انسینٹی ڈیفینس 3 طریقوں سے اگر ایک پورے ٹرائل کی اور اس کے بعد سزا کے بعد کے جو انکارسینیشن کے معاملات ہیں ان کی بات کریں تو انسینٹی ڈیفینس جو 3 طرح سے ریلیونٹ ہے. فرسٹ آف آل, اگر ایک فار انسٹنس کوئی ٹرائل چل رہا ہے تو پلی لی جا سکتی ہے کہ جی فلاں شخص ایٹ دی ٹائم آف کمیشن یہ فلاں شخص انساؤنڈ آف مائنڈ تھا تو لہذا اس کو سزا نہ دی جائے یا اس کو جو بھی لا کے مطابق ادر پروویژن جو کے مطابق ڈیل کیا جائے, اس کو کوئی سائیکیٹرک فیسلٹی وغیرہ میں ایڈمٹ کیا جائے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اب دوسرا جو میٹر جو کہ بالکل اسی سے دس از ویری مچ ریلیونٹ, انسینٹی ڈیپینڈس ود ادر نیم اینڈ انکمپیٹنٹ ٹو اسٹینڈ اے ٹرائل. یعنی کہ ایک شخص فرض کیا پہلے ٹھیک تھا جب اس نے یہ کرائم کیا, لیکن کچھ سالوں بعد کچھ مہینوں بعد اب جب اس کا ٹرائل کے فیز میں وہ شخص ابھی انکمپیٹنٹ ہو گیا ہے ٹو اسٹینڈ اے ٹرائل بیکاز آف ہز اور ہر مینٹل ہیلتھ. یہ ایک انٹائرلی ڈفرنٹ سینیریو ہے. فرسٹ میں ایٹ دی کمیشن آف سم آفینس. اب سیکنڈ میں کیا ہے کہ مے بی وہ شخص پہلے ٹھیک تھا لیکن ناؤ ہی از انکمپیٹنٹ, اب وہ کچھ بیمار ہو گیا اور اب وہ ہی کین ناٹ اسٹینڈ اے ٹرائل, وہ اپنے اٹارنی کو اسسٹ نہیں کر سکتا, وہ اپنے آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتا, اس کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کس چیز کے لیے اس کا ٹرائل کیا جا رہا ہے. آلتھو یہ چیزیں بالکل 2 الگ الگ ہیں لیکن ان پریکٹس یہ دیکھا گیا کہ ریلیونٹ ہے, کیونکہ مینٹل ڈس آرڈر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آج ایک شخص ٹھیک تھا اور کل اس کو وہ کوئی اتنے سیویئر قسم کے مینٹل ڈس آرڈر میں مبتلا ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا. ہاں سمٹمز پہلے انڈر کنٹرول تھی, مینج تھا, یا آہستہ آہستہ بیماری بڑھ رہی تھی, ایک دن ایسا آیا کہ اس کی بیماری اتنی بڑھ گئی کہ اٹ واز کوائٹ آبویس کہ کوئی بھی شخص اس کو
دیکھ کے اس کو کہہ سکتا تھا کہ یہ شخص ایک مینٹلی اب یہ ایک انسین پرسن ہے. لیکن جیسے پریکٹس کی بات کی تو کیونکہ اکثر دیکھنے میں یہ آیا کہ وہی شخص زیادہ طور پہ ٹرائل کے دوران انسین پائے جاتے ہیں جو ایٹ دی ٹائم آف کمیشن آف آفینس بھی انسین ہی ہوتے ہیں. لیکن بٹ یہ بڑی ایک اٹس کوائٹ پاسبل کہ ایٹ دی کمیشن آف دیٹ آفینس ان کی سمٹمز کافی مینیجڈ تھی, وہ اتنی سیویریٹی کو نہیں پہنچے تھے. لیکن کورٹ کیس میں آ کے اس کے علاوہ اور کچھ لائف کے سٹریسز کی وجہ سے اور جو نیچرل پروگریشن آف ڈیزیز تھی اس کی وجہ سے ٹرائل کے فیز میں آ کے کوئی شخص لیگلی انسین ہو گیا اور نو ہی از انیبل ٹو اسٹینڈ دی ٹرائل. اب is there a concept of temporary insanity at the time of commission as well? اب ٹھیک ہے لیکن اس ٹائم کے اوپر فرام دا ویری بروٹل قسم کا مرڈر یا ڈس آرڈر یا کوئی اس طریقے کے جو امریکہ میں ہو رہے ہیں, یہ پاکستانی قانون میں ریکگنائز ہے کہ ٹیمپرری ہے, کوئی بندہ انسین ہو کے ہیز ٹو پروگریس کے خراب سے خراب تر ہو جا رہا ہے. جی بالکل, اس میں جو ٹیمپرری انسینٹی ہے کہ دس از ویری مچ آبویس کہ ایک شخص اگر ایٹ دی ٹائم آف کمیشن آف این آفینس وہ ٹھیک تھا یا اس قدر اس کی پروگریشن نہیں تھی, بٹ ڈیورنگ ٹرائل وہ ایک نیچرل ڈیزیز کی پروگریشن کی وجہ سے وہ اب لیگل انسینٹی کا جو کرائیٹیریا ہے وہ اس کو فلفل کرتا ہے, اس نے کر لیا. تو دس از کوائٹ آبویس اور بالکل نہیں میں ادر وے اراؤنڈ پوچھ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں اب وہ ٹھیک ہے یا اب بہتر ہے, مگر ایٹ دیٹ پرٹیکولر ٹائم ہز مینٹل اسٹیٹ واز سچ کہ ہی اس کو کمیٹڈ دیٹ آفینس. تو یہ آپ ابھی تو آپ جو بتا رہے ہیں تو اس سے تو ورس سے ورس تک تر ہوتا جا رہا ہے اگر مینیج نہ کیا جائے. آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ از دس پاکستانی قانون میں اس طریقے سے کوئی ریکگنیشن ہے کہ اس ٹائم کے اوپر وہ انسین تھا, اب بے شک ٹھیک ہو گیا, کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ بعد میں اس کا کیا نہیں, اس میں اٹ از ادر وے اراؤنڈ کہ بالکل کہ اگر کوئی شخص اس وقت تھا اور اب یہ بہتر ہو گیا تو اب اس کو بالکل اس میں پروویژنز, اور جب ہم اس کو انسینٹی میں جو بھی ایک کمپریہنسو ایک بڑی ججمنٹ ہے اس کے اگر کرائیٹیریا پہ دیکھیں تو یقینی طور پہ ایسے شخص کو جو ایٹ دی ٹائم آف ٹرائل جو ہے کچھ بہتر تھا لیکن ایٹ دی ٹائم آف کمیشن آف آفینس اس کی ایسی حالت تھی کہ وہ انسینٹی پہ پورا کرائیٹیریا کو فلفل کرتا تھا, تو یقینی طور پہ ٹرائل تو ہوگا کیونکہ ایٹ دی ٹائم آف ٹرائل ہی از فائن, بٹ ہی کین avail that defense on the basis of the thing کہ at that time وہ تو جی میں unsound of mind کا تھا. کیونکہ آج کل یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آج کل بڑی اچھی اچھی دوائیاں اور بڑے ٹیکنیکس ایسی آ گئی ہیں کہ آج کل قدرے جو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں وہ بڑے مینیج ہیں. یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ کیوں زیادہ آج کل ہو بھی رہے ہیں, وہ ایک لائف سٹریسز اینڈ آل دیٹ اس کی وجہ سے اور دوسرے تیسرے فیکٹرز کی وجہ سے, لیکن یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ یہ بڑے مینیج بھی ہو جاتے ہیں. تو اس میں ہمیں بہت سارے اکراس دی گلوب ڈفرنٹ جورسڈکشن میں ایسے کیسز ملتے ہیں کہ جب ایٹ دی ٹائم آف ٹرائل وہ شخص ٹھیک تھا, اس کی مینیج تھی ساری سمٹمز اور وہ بالکل انڈرسٹینڈ کر رہا تھا اپنی چیزیں, بٹ ہی ول he can avail the insanity defense on the basis کہ اس ٹائم پہ میری یہ حالت تھی. ایون کہ اگر اس سے ایک تھرڈ اسٹیج پہ چلیں تو اس کے بعد اگر کسی کو کوئی آفینس کی وجہ سے کچھ جیل میں چلا گیا, اس کو کوئی سزا وغیرہ ہو گئی, اب یہاں پہ ایک تھرڈ سیگمنٹ انٹروڈیوس ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص جیل میں اپنی جو ٹرم پوری کر رہا ہے, جو سینٹینس ٹرم کے دوران اگر وہ وہاں پہ اس کا کوئی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ بگڑ جاتی ہے تو پھر اس کو کیا جائے. اگین ہمارے پاس جو سبسٹینٹیو کرائیٹیریا ہے وہ سیکشن 84 ہی ہے کہ اگر جیل میں کوئی شخص ہے اور اب اس کو یہی نہیں پتا کہ وہ جیل میں کیوں ہے, سو فار انسٹنس ایٹ دی ٹائم آف کمیشن آف آفینس وہ بالکل ٹھیک تھا, اس کی اگر کچھ تھوڑی بہت سمٹمز تھیں لیکن وہ اتنا لیگلی طور پہ انسین ہم اس کو ڈکلیئر نہیں کر سکتے تھے. ٹرائل میں بھی وہ شخص ٹھیک ہی رہا, لیکن اس کے بعد نیچرل پروگریشن کی وجہ سے وہ اپنی سنٹینس کے دوران وہ اس کا کچھ توازن کچھ زیادہ بگڑ گیا. اب ایسے جو لوگ ہیں اس پہ اگین جو ججمنٹ ہے صفیہ بانو ورسز دی گورنمنٹ آف پنجاب
एंड अदर्स, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा एक क्राइटेरिया और डायरेक्शन भी दी हैं कि जो ऐसे लोग जो कि इनसेन हैं और वो अपनी सेंटेंस अपनी पूरी कर रहे हैं जेल में, उनका फॉरेंसिक मेंटल हेल्थ असेसमेंट की जाए, और ऐसे शख्स को भी बिल्कुल भी एग्जीक्यूशन तो बिल्कुल ही ऐसे शख्स की नहीं हो सकती, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर 2 स्टेजेस पे वो शख्स ठीक था, जेल में उसका कुछ तवाज़ुन बिगड़ गया, तो तब भी इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली ही उससे डील किया जाएगा, बिकॉज एट दैट टाइम ही इज अनएबल टू अंडरस्टैंड कि मुझे सजा क्यों दी जा रही है, मैं इस वक्त यहां पे क्यों हूं। तो पनिशमेंट जो है वो कोई पर्पस सर्व नहीं करेगी अगर हम ऐसे शख्स को सजा दें। ये इसके पीछे नहीं, लेकिन वो एग्जीक्यूशन की हद तक है कि वो इनकार्सरेशन में इसमें आ जाती है। बिकॉज क्वेश्चन तो ये आएगा कि ठीक है, 2 बंदों को मर्डर किया है, आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई है, तो क्या आपको छोड़ दिया जाएगा कि जी बंदा पागल हो गया, आपने कर दिया, यूज एंड फाउंड गिल्टी, बर्दाश्त भुगतें। वो फांसी की हद तक तो ठीक है, जी जी वो समझना आना है, बिकॉज सेंटेंस एग्जीक्यूट हो रहा है, बट ऑनगोइंग सेंटेंस के अंदर उसको क्या छूट मिल सकती है? जी जी बिल्कुल, ऑनगोइंग सेंटेंस के अंदर उसको छूट मिल सकती है। उसको किसी फॉरेंसिक मेंटल हेल्थ फैसिलिटी में एडमिट करवाया जा सकता है जहां पे उसका इलाज हो। इसी पे अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसी जजमेंट में डायरेक्शन भी दी हैं रेलिवेंट अथॉरिटीज को कि आप जितने भी लोग जेल्स में हैं जो अपनी सेंटेंस कंप्लीट कर रहे हैं, उनका मेंटल हेल्थ अवेल्युएशन करें, और जो और उनकी मेंटल हेल्थ अवेल्युएशन की बेस पे उनको ट्रीट किया जाए। जैसे एग्जीक्यूशन, वो तो अब बिल्कुल ऐसे बंदे की नहीं हो सकती, लेकिन अगर किसी को जैसे एक डिफरेंट सिनेरियो है कि लाइफ सेंटेंस है और वो शख्स इस हद तक बिगड़ चुकी है उसकी हालत कि उसको अब ये नहीं पता कि ये मैं इस जगह पे क्यों हूं, तो यकीनी तौर पे उसको एक रिलीफ मिल सकता है कि उसको फॉरेंसिक फैसिलिटी में एडमिट कराया जाए, वो अपना वहां पे इलाज करवाए। लेकिन अगर इसी के थोड़ा सा ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो आम तौर पे ये देखा गया है कि जो लोग अपनी सेंटेंस वगैरह कंप्लीट कर रहे हैं, तकरीबन हर बंदे को वहां पे एवरी सेकंड पर्सन कुछ ना कुछ मेंटल इश्यूज हैं। वो कुछ स्ट्रेस है, कोई एंजाइटी हो सकती है, कुछ थोड़े बहुत मेंटल हेल्थ इश्यूज तकरीबन वहां पे हर दूसरे बंदे को ही हैं, क्योंकि अपने वो जेल की अपनी एक सख्ती और ऑब्वियसली सजा काटना कोई इंसानी नेचर के लिए कोई एक इतना खुश आइन बात तो नहीं होती। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल हम इंसैनिटी के क्राइटेरिया में नहीं वो फॉल करते, बट यस इट्स अगेन डिपेंड कि उनकी सेवेरिटी किस हद तक पहुंच चुकी है। अब जी अगर बात करें कि इसकी स्कोप ऑफ सेक्शन 84 की, तो देखिए कोई भी जैसे हमने अभी स्टार्ट में भी जिक्र किया कि कोई भी शख्स जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर में मुब्तला है, वो ही कैन नॉट गेट अवे इप्सो फैक्टो कि जी मैंने तो जी क्योंकि मैं मेंटल हेल्थ मुझे ये प्रॉब्लम है और जी आप जी मुझे जी बराए मेहरबानी सजा ना दे, ऐसा नहीं होगा। इसका एक प्रोसीजर है, हमें प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा कि अगर किसी को कोई मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है, अब अगेन इसी क्राइटेरिया पे वो उसकी मेडिकल रिपोर्ट आएगी जो हम आगे डिस्कस करेंगे। उस रिपोर्ट की बेस पे फिर ये हर एक पर्टिकुलर केस में इन द गिवन सर्कमस्टांसेस ये डिटरमिन किया जाएगा कि क्या ये जो शख्स है जो कि मेंटली डिसऑर्डर होने का क्लेम कर रहा है, आइदर ये शख्स इस पर्टिकुलर केस में इन सर्कमस्टांसेस में क्या ये लीगल इंसैनिटी पे को फुलफिल उसके क्राइटेरिया को करता है या नहीं। ये जी कुछ जजमेंट्स हैं कोर्ट की, ऑनरेबल कोर्ट की स्कोप ऑफ सेक्शन 84 पे। उसके बाद अब अगर हम बात करें कि हाउ वी आर गोइंग टू प्रूव, कि कैसे हम प्रूव कैसे करेंगे जी कि ये इंसैनिटी प्ली को, तो ये कुछ ऑनर्स ऑफ प्रूफ पे ऑनरेबल कोर्ट की जजमेंट हैं। इसमें एक चीज जो कि वर्थी टू डिस्कस है, हर शख्स, कोई भी जो शख्स है वो कानून की नजर में सेन ही होता है अनलेस प्रूवन इनसेन। दिस इज ये क्राइटेरिया जैसा कि है कि कोई भी शख्स अगर वो इंसैनिटी प्ली रेज करता है, कोई शख्स अगर ये प्ली अवेल करना चाहता है, उसका काउंसल करता है, तो ये जो ऑनर्स ऑफ प्रूफ है वो उस शख्स के ऊपर है कि वो प्रूव करे कि
میں ایک اس حد تک سویئر مینٹل ڈس آرڈر میں مبتلا ہوں, سو آئی ایم آئی فلفل دی کرائٹیریا کہ انسینٹی ڈیفینس کو اویل کرنے کا. اب جتنی بھی لائک آل دی ایکسیپشنز گیون ان چیپٹر 4 آف پی پی سی کے آنرس آف پروف کے حوالے سے, تو یہ بھی اسی میں فال کرے گا. یہ جو میٹر ہے انسینٹی پلی کا, جو انسینٹی پلی, دی ون ہو وانٹس ٹو اویل دی بینیفٹ آف دس پلی, ہی ہیز ٹو پروو دیٹ کہ جی اس کو یہ کچھ اس طرح کے اس کے ساتھ معاملات تھے. اس کے لیکن یہاں پہ ایک بات ضروری ہے بتانا کہ اگر کوئی شخص پروو نہیں کر سکتا یا اس نے سفیشینٹلی پروو نہیں کیا, کورٹ کو سیٹسفائی نہیں کر سکا کہ جی فلاں شخص کو لیگل انسینٹی کے اس کو پلی وہ سکسیسفل نہیں ہو سکی, تب بھی یہ پروسیکیوشن کی ڈیوٹی ہے کہ جو اس پہ چارجز ہے وہ بیونڈ دی ریزنیبل ڈاؤٹ پروسیکیوشن نے ہی پروو کرنے ہیں. اگر ایک شخص یہ پلی لیتا ہے انسینٹی اور وہ اس میں انسکسیسفل رہتا ہے تو اس کا فائدہ پروسیکیوشن کو بالکل نہیں ملے گا. پروسیکیوشن ہیز ٹو پروو جو چارجز ہیں وہ پروسیکیوشن ہی کرے گی اس کو پروف. اس میں انسکسیسفل آف پلی آف انسینٹی کا پروسیکیوشن کو کوئی بینیفٹ نہیں ہوگا. اب اگر ہم اس کے اسٹینڈرڈ آف پروف کی بات کریں تو ٹو اسٹیبلش دی انسینٹی پلی, ہمیں جو اسٹینڈرڈ آف ایویڈنس ہے ہمارا وہ بیونڈ دی ریزنیبل ڈاؤٹ نہیں ہے, بلکہ ہمیں پریپونڈرنس آف پروبیبلٹیز کی بیس پہ یہ پروو کرنا ہے کہ کوئی شخص لیگلی انسین ہے. ان ادر ورڈس دی اسٹینڈرڈ آف دی انسینٹی پلی جو ایویڈنس کا اسٹینڈرڈ ہے اٹس پریپونڈرنس آف پروبیبلٹیز رادر دین دی اسٹینڈرڈ آف بیونڈ دی ریزنیبل ڈاؤٹ. اچھا جی, اب اگر سیکنڈ اپنے اسپیکٹ پہ ہم آئیں کہ جو انکمپیٹنٹ ٹو اسٹینڈ ٹرائل ہے, کہ ایک شخص ہے اس نے کچھ ایسا کر دیا اور اس کے بعد اب ٹرائل سٹارٹ ہو گیا اور اب کیا آگے پروسیجر ہے, تو ہمارے پاس ثابت کرتے کیسے ہیں کہ وہ اسپیسیفکس اگر آپ تھوڑے سے ہمیں گائیڈ کر دیجئے, اور کیا یہ اوپینین آف میڈیکل اسپیشلسٹ ہوتا ہے کہ کوئی میڈیکل ایکچوئل ٹیسٹ وغیرہ موجود ہیں جن سے ان کا کیمیکل امبیلنس یا کوئی اس طریقے سے, وہ اگر تھوڑا سا گائیڈ کر دیں تو اسپیسیفکلی. جی تھینک یو. ویسے اس کے بعد وہی آنے والا تھا تو اب جی اگر ہم اس کے پروسیجر پہ بات کر لیں کہ جب کیسے کورٹ میں کیا معاملات ہے کہ کوئی شخص لیگلی انسین ہے, جیسے ابھی سر نے پوچھا کہ کیسے ہم اس کو پروو کریں گے, اور اس کے بعد اگر ایک شخص پہلے ٹھیک تھا اور وہ ٹرائل کے دوران وہ اگر انکمپیٹنٹ ہو گیا ٹو اسٹینڈ ٹرائل, تو اس کے پاس ہمارے پاس کیا طریقہ ہے, ہم وکلا کیا کر سکتے ہیں. تو اس میں جی دو چیزیں ہیں. اس میں جو ریلیونٹ سیکشنز ہیں ہمارے سی آر پی سی کے, سیکشن 464 ڈیل کرتے ہیں جی مجسٹریٹ صاحب کے کورٹ میں کے لیے, جبکہ سیکشن 465 یہ ٹرائل کورٹ اور دی سیشن کورٹ اور دی ہائی کورٹ میں یہ جو سارا پروسیجر ہے اس کو ڈیل کرتے ہیں. اب اگر ہم ان سیکشنز کی بات کریں بریفلی, پھر ہم اس پہ آگے چلیں, تو اس کے پروسیجر میں سیکشن 464 کو اگر آپ دیکھیں کہ ایک شخص اگر سیکشن 464 کے تحت انسینٹی پلی لیتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ جی مجھے میرے کلائنٹ کو انسینٹی پلی کا بینیفٹ دیا جائے, تو اب اس میں کیا ہوتا کیا ہے اور کیا ہمارا پروسیجر ہے. آبویسلی ایک اپلیکیشن موو کریں گے کہ جی یہ معاملات ہے, وی تھنک کہ دس پرسن از لیگلی انسین اور اس میں ہمیں انسینٹی پلی دی جائے. اب اس میں ایک کورٹس میں جو ابھی سپریم کورٹ نے بھی ساری ڈائریکشنز اور پروسیجر کو واضح کیا کہ جب بھی کوئی شخص ایسی application کوئی بھی counsel either it's the magisterial court which is dealt by section 464 or session court or the high court which is dealt
by the section 465. تو کیا پروسیجر کیا ہوگا؟ کیا جب بھی ایپلیکیشن کوئی کونسل اگر دیتا ہے تو کیا یہ لازم ہے کورٹ پہ کہ اس اب آگے چلیں معاملات، اور جو بھی ابھی ہم آگے دیکھیں گے میڈیکل رپورٹ وغیرہ، کیا یہ معاملات اس ڈائریکشن میں چلیں گے؟ واٹ از دی پروسیجر؟ تو بریفلی اگر میں آپ کو پروسیجر بتاؤں ان دونوں سیکشن کی، ان دی لائٹ آف دیز سیکشن اینڈ ان دی لائٹ آف دی انٹرپریٹیشن ڈن بائی دی اپیکس کورٹ، تو پروسیجر اس میں بڑا سمپل ہے جی، کہ آپ ایک ایپلیکیشن موو کرتے ہیں انڈر ریلیونٹ سیکشنز، اور اس میں سب سے پہلے جو جج صاحب ہیں ان کو ایک ٹینٹیٹیو اوپینین انہوں نے بنانی ہے کہ کیا واقعتاً یہ جو فلاں شخص ہے، کیا اس کو دیکھ کے، اس کو بات کر کے، وہ ہم آگے کرائٹیریا بتائیں گے کہ کیسے کورٹ نے ڈیفائن کیا کہ ججز کے حوالے سے آنریبل سپریم کورٹ نے کیا اس میں انسٹرکشن دی، تو وہ ان بات کر کے اور مختلف طریقوں سے یہ انشور کریں گے کہ کیا واقعتاً کچھ چانسز ہیں کہ جی یہ شخص کوئی لیگلی انسین ہو سکتا ہے اپیرنٹلی یا بادی نظر میں۔ اب اس کے بعد اگر کورٹ اس چیز سے سیٹسفائی ہو گئی کہ جی واقعتاً کچھ ایسے معاملات لگ رہے ہیں کہ جس میں کورٹ نے ایک اپنی ٹینٹیٹیو اوپینین بنا لی کہ ہاں کچھ اس پلی میں کچھ دم خم لگ رہا ہے، تو پھر یہ مینڈیٹری ہے کورٹس کے لیے کہ وہ میڈیکل بورڈ کو وہ معاملہ ریفر کریں اور ایک میڈیکل اوپینین ایک رپورٹ کی صورت میں وہ، جو کہ obviously میڈیکل بورڈ کمپرائز آف دی ایکسپرٹس، وہ ایک رپورٹ لیں اور اس کے جو ان دی لائٹ آف دیٹ پرٹیکولر رپورٹ معاملات آگے چلیں۔ اب اس میں یہ جی کچھ اتھارٹیز ہیں، بڑا ریلیونٹ کوشچن ہے جی کہ کیا ٹرائل کورٹ فارم آف پریما فیشائی سبجیکٹیو ویو، کیا کوئی بنا سکتا ہے ٹرائل کورٹ؟ اس میں یہ کچھ ججمنٹس ہیں، میں بڑی ریلیونٹ ججمنٹس ہیں ہائر کورٹس کی، یہ میں دیتا بھی جاؤں گا کہ اگر آپ سے کچھ شیئر ہو سکیں تو۔ اب ٹینٹیٹیو اوپینین کی بات کریں، کیا کورٹ ٹینٹیٹیو اوپینین کس طرح سے کورٹس نے کیسے بنانی ہے، اور یہ سارے معاملات کو کورٹس کے لیے ایپیکس کورٹ نے یعنی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا انسٹرکشنز دی ہیں۔ اس میں جی سب سے پہلے تو جیسے ایک ٹینٹیٹیو سیٹسفیکشن ہونی چاہیے کورٹ کی، کورٹ کو ایک انکوائری کورٹ کرے گی کہ اگر کوئی انسینٹی پلی کوئی شخص لیتا ہے۔ اب جیسے ابھی میں نے آپ کو کہا کہ میئر ایپلیکیشن کی بیس پہ کہ کونسل نے ایک پلی لے لی کہ جی میرے بندے کو تو جی یہ مسئلہ ہے جی، کورٹ از ناٹ obliged ٹو آرڈر میڈیکل ایگزامینیشن۔ اس میں سب سے پہلے کورٹ اپنی جو یہ سیٹسفیکشن کریں گی، اور اس میں بڑی واضح طور پہ سپریم کورٹ نے بتایا ہے کہ جو کورٹ کا بلیف ہے کہ کورٹ کہ یہ شخص جو ہے یہ کچھ ہو سکتا ہے، اس بندے کو کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے، کس طرح سے کورٹ اس میں کسی نتیجے پہ پہنچے گا، ہاؤ دی کورٹ آر گوئنگ ٹو میک ٹینٹیٹیو اوپینین۔ تو اس میں سپریم کورٹ کی بڑی واضح طور پہ ججمنٹ ہے کہ جو کورٹ کا بلیف ہے رادر کہ اس شخص کو کوئی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یہ کسی بھی قسم کی امیجینیٹیو یا اسپیکولیٹیو یا ہائپوتھیٹیکل گراؤنڈز پہ کورٹ کو اپنا ٹینٹیٹیو اوپینین نہیں بنانی چاہیے، رادر کورٹ کو ایک تھورو اس مسئلے کی انسینٹی پلی میں ایک انکوائری کرنی چاہیے، اور اس میں بالکل جیسے کہ کچھ کورٹ کوئی آبجیکٹیو مٹیریل کو اسیس کر سکتے ہیں، اس سے کوئی سوالات ہو سکتے ہیں، کوئی پولیس فائل کو دیکھا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کے ڈیمینر سے ایک ٹینٹیٹیو اوپینین کورٹ فارم کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو دی ڈائریکشن آف دی سپریم کورٹ۔ اب اگین جب بنا لی یہ ٹینٹیٹیولی کورٹ نے یہ سیٹسفائی ہوگی کورٹ، اب اٹ از نیسیسری فار دی کورٹ کہ اب یہ اس کا میڈیکل آرڈر کریں۔
اس میں ایک بڑی دلچسپ بات ہے جو کہ بالکل میں یہاں پہ بتانا چاہوں گا. اگر کوئی پارٹی نہیں سمجھتی کہ جی میرا جو کلائنٹ ہے وہ لیگلی انسین ہے اور وہ یہ پلی نہیں لیتے, تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے جو وکیل صاحب ہیں ان کو ہی یہ پلی لینی چاہیے. اگر پارٹی فیل ہو جاتی ہے ٹو ریز سچ انسینٹی کلیم, تو کورٹ جو ہے وہ خود سے اس چیز کو دیکھ کے جو آگے معاملات کو کنٹینیو کر سکتا ہے. فیلئر آف پارٹی جو ہے ڈز ناٹ ڈیبر دی کورٹ فرام فارمنگ دی اوپینین کہ جی یہ شخص کو کچھ ایسے مسائل ہیں. اب جی ٹینٹیٹیو اوپینین ہو گئی, اب میڈیکل ہوگا. ابھی جو احمد قیوم صاحب کا کوشچن تھا بڑا ریلیونٹ کوشچن تھا, اب ہم اگر اس پہ آ جاتے ہیں. اب میڈیکل جو ہے وہ ایک رپورٹ, یہ ایک نیسیسری ہے. ابھی سٹارٹ میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ میڈیکل انسینٹی اور لیگل انسینٹی کیسے ہی آپس میں انٹرلنک کرتا ہے. اب جب میڈیکل ہو گیا, میڈیکل بورڈ بیٹھ گیا, اب میڈیکل بورڈ ایگزامن اس شخص کو کرے گا. یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جیسے میں نے ابھی سٹارٹ میں بھی بتایا کہ دس از آلموسٹ امپاسبل کہ ایک شخص کی فورینزک مینٹل ہیلتھ ایویلویشن ہو رہی ہے اور وہ ٹرینڈ جو ایکسپرٹ ہے میڈیکل بورڈ میں وہ کر رہے ہیں اور وہ شخص کہیں فیک کر لے. دس از آلموسٹ امپاسبل. جب ہم کلینکلی کسی کو اسیس کرتے ہیں تو وہ ہمارا کرائٹیریا مختلف ہوتا ہے, کیونکہ دس از ویری مچ آبویس کہ اگر کوئی شخص کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, وہ کہتا ہے جی کہ جی ڈاکٹر صاحب میرے جی کندھے میں درد ہے, آبویسلی وہ فی پے کر کے ڈاکٹر کو پاس جاتا ہے, تو وہ یہ تو نہیں کہے گا ڈاکٹر صاحب میری ٹانگ میں درد ہے. دس از کوائٹ آبویس کہ وہ یہی کہے گا جی میرے کندھے میں درد ہے, اس مسئلے کے لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں. تو جب کوئی شخص کلینکل میٹرز میں کسی ماہر نفسیات کے پاس جاتا ہے تو ایسا شخص عام طور پہ ایزیوم کیا جاتا ہے کہ سچ ہی بول رہا ہے, اپنا مسئلہ حل کرنے آیا ہے. لیکن مینٹل ہیلتھ کی جو ایویلویشن ہے فورینزک کانٹیکسٹ میں, اس میں سب سے پہلے یہ ضرور بورڈ ڈٹرمن کرتا ہے کہ آیا یہ شخص کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہا, یہ کوئی اپنی سمٹمز کو فیک تو نہیں کر رہا. اور ایون کہ اگر ہم یہ نہ بھی سپوزڈلی کوئی شخص اس پہ خاطر خواہ توجہ نہ بھی دے, تب بھی فیک کرنا کوئی بھی سمٹم کسی ایکسپرٹ کے سامنے یہ اتنا آسان نہیں ہے. آگے چلنے سے پہلے میں چھوٹا سا آپ کو ایک واقعہ سناؤں اپنی پریکٹس کا. تقریباً 1 سال پہلے ایک شخص میرے پاس آیا میرے کلینک پہ, اور اس نے مجھے بتایا کہ جی مجھے جی یہ سمٹمز ہیں. بڑی لمبی چوڑی کوئی گوگل سے کوئی اسٹڈی کر کے آیا تھا. اس نے کوئی 50-60 کے قریب مجھے کوئی 1-1.5 منٹ میں سمٹم بتا دی کہ مجھے یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. اب جب میں نے اس کو یہ سمٹم سنی تو, اینڈ بائی دا وے کلینک پہ ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ بندہ سچ ہی بول رہا ہے, اپنا علاج کروانے آیا, پریشان ہے. اب جب میں نے اس کو دیکھا, جب اس کی سمٹم سنی, آئی واز ویری مچ شیور کہ یہ بندہ جھوٹی سمٹم بتا رہا ہے. یہ ایسی بیماری تو مطلب پوری کہیں پہ بھی میڈیکل سائنس میں ایگزسٹ نہیں کر رہی. اس نے 2 سمٹمز وہاں سے اٹھائیں, 3 سمٹم ادھر سے اٹھائیں اور ساری سمٹمز بتا دی. وہ کسی بیماری کا کرائٹیریا کو فلفل نہیں کر رہا, لیکن اتنی ساری سمٹمز بتا دی. تو یہ صرف بات 1-1.5 منٹ کی بات ہے, اور کب, جب اس کی فورینزک ایویلویشن نہیں ہو رہی تھی. میں اسی مائنڈ سیٹ سے بیٹھا ہوں کہ کوئی بھی میرے پاس آتا ہے تو اپنے مسئلے کو لے کے آتا ہے اور وہ سچ ہی بول رہا ہے. اٹ از آئی ایزیومڈ. آبویسلی دوسرے کلینیشین بھی یہ ایزیوم ہی کرتے ہیں. تو تقریباً 1-1.5 منٹ میں آئی واز کرسٹل کلیئر کہ اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں نے اس سے پوچھا, ہاں جی بتائیں کیا کرنے آئے ہیں, کیا مسئلہ ہے. اس نے 2-3-4 سمٹمز اور بتا دی کہ مجھے یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. تو پھر میں نے اس سے پوچھا کہ کرنے کیا آئے ہو, یہ تو ٹھیک ہے آپ کو اتنی سارے مسئلے مسائل ہیں, کرنے کیا آئے ہو میرے پاس. تو اس نے کہا جی بس جی آپ یہ مجھے جی ڈائگنوز کریں اور جی میرا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کریں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ یہی چاہتے ہیں. تو میں نے کلینکل نوٹس پہ لکھ دیا جی کہ نو مینٹل ڈسیبلٹی اور نو مینٹل ڈس آرڈر از فاؤنڈ, ہینس ہی نیڈ نو ٹریٹمنٹ. تو میں نے کہا یہ نہیں جی, یہ آپ کی, میرے مطابق یہ آپ کی رپورٹ ہے. اب جب اس نے ایسے کر کے وہ لیٹر پیڈ پہ ایسے کر کے رپورٹ دیکھی تو کہتا ہے جی کہ یہ کیا آپ نے لکھ دیا. تو میں نے کہا جی جو آپ نے مجھے سمٹم بتائیں اس کے نتیجے میں تو یہی چیز آنی تھی. اس کے بعد پھر اس نے مجھے بتایا کہ جی کچھ اس طرح کا مسئلہ
کہ کچھ میری اپنی کوئی وائف کے ساتھ کوئی جھگڑے وگڑے ہیں، تو اگر میں آپ کے پاس اس لیے آیا تھا کہ اگر آپ مجھے کچھ ڈائیگنوز کر دیتے تو میں ذرا رپورٹ اپنی وائف کو دکھا دیتا کہ دیکھو تم نے میرا کیا حال کر دیا ہے. تو یہ میرا کچھ یہ معاملہ تھا. تو آئی آسکڈ ہم کہ یہ تو میں تم سے شروع میں ہی پوچھ رہا ہوں کہ آئے کیا کرنے ہو، اتنی سمٹمز کی اتنی کہانیاں کیوں سنا رہے ہو. سو دین آئی سیڈ کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کوئی ڈائیگنوسس ہی کر دیا جائے کہ آپ کو یہ مسئلہ ہے. یس بٹ ایز این ایکسپرٹ آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ اپنے مسئلے خود حل کریں. اگر نہیں آپ کے ساتھ مسئلے حل ہوتے تو دین یو بوتھ شوڈ کنسلٹ سم پروفیشنل. اگر آپ اس معاملے میں کوئی کپل تھراپی کے حوالے سے یا کوئی آپ کو میریٹل کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے تو دین یو آر ویلکم. آپ اپنی وائف کے ساتھ تشریف لا سکتے ہیں، کسی اور کو بھی چیک کروا سکتے ہیں. لیکن یہ ڈائیگنوسس والا معاملہ آپ اس پہ بالکل فلفل نہیں ہوتے. اب یہ کب کی بات ہے کہ وین اے پرسن از ایزیومنگ کہ کوئی بندہ آ کے سچ بول رہا ہے لیکن 2 منٹ میں پتا چل گیا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب اگر فورینزک مینٹل ہیلتھ ایویلیوشن کی بات کریں، جیسے میں نے بتایا کہ سب سے پہلے وہاں پہ یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ آیا یہ بندہ کتنا جھوٹ بول رہا ہے، کتنا سچ بول رہا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی سمٹمز وغیرہ ڈائیگنوز کی جاتی ہیں. سمٹم کی بیس پہ اس کا ڈائیگنوسس ہوتا ہے اور پھر ساری ایک کمپریہنسو رپورٹ ہوتی ہے. اب جیسے کہ احمد صاحب کا کوشچن تھا کہ کیا اس کے کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں، تو یقینی طور پہ جو فورینزک مینٹل ہیلتھ ایویلویشن ہے یہ ایک بڑا ایک اسٹرکچرڈ قسم کی مینٹل ہیلتھ ایویلویشن ہوتی ہے. سب سے پہلے تو سمٹمز پہ ڈائیگنوز کیا جاتا ہے کہ کیا سمٹمز ہیں، سارا ریکارڈ دیکھا جاتا ہے، کوئی بندہ کب سے اس مسئلے میں ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، اس کی رپورٹ میں کیا لکھا ہوا ہے. اس کے بعد پھر اس کو انڈر آبزرویشن رکھا جاتا ہے کہ انڈر دی کیمرا اس کو آبزرو کیا جاتا ہے کہ جی یہ اس بندے کے کیا معاملات ہیں. اس کے بعد پھر بہت سارے جو ڈس آرڈرز ہیں اس میں کیونکہ برین میں کیمیکل امبیلنسز ہوتے ہیں، کوئی آئی ووڈ ناٹ لائک ٹو گو انٹو دی ڈیٹیلز کہ میں زیادہ ٹیکنیکل سائٹ پہ تو شاید نہیں جانا چاہوں گا، لیکن اگر ہم سطحی بات کریں تو کچھ ڈوپامین ایک ہمارا نیورو ٹرانسمیٹر ہے، اس کے بعد سیروٹونین ہے. یہ بڑے ریلیونٹ قسم کے ہارمونز ہیں جو کہ جن کو یہ مسئلہ ہوتا ہے تو ان میں ان کی یا تو مقدار زیادہ ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے. سیروٹونین اور ڈوپامین کی کم زیادہ اس کی بیس پہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ بندہ فیک کر رہا ہے. کیونکہ اگر سمٹم فیک کر لے تو لیکن جب ہارمونل لیول ٹیسٹ ہوتا ہے یا اس کا کوئی ایم آر آئی کیا جاتا ہے، کوئی برین کا سکین کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کے مختلف اور قسم کے سائیکومیٹرک ٹیسٹ کیے جاتے ہیں ڈیپینڈنگ اپون دی سمٹم کہ کیا اس کی سمٹم ہے اور اس کے لیے ہمیں کون سا ٹیسٹ کرنا ہے، کون سی اس کو واقعی بیماری ہے یا کون سی بیماری یا فیک کرنے کا اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی ڈرامہ کر رہا ہے. تو اس طرح کے ریلیونٹ ٹیسٹ ہیں اور یہ 20 ٹیسٹ ہیں جو کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کوئی شخص کی سمٹمز کیا ہیں. اس کی بیس پہ ان کی مینٹل ہیلتھ ایویلویشن کی جاتی ہے. اب مینٹل ہیلتھ ایویلویشن کی بیس پہ جو یہ ایک بڑا ایک ٹیکنیکل سی چیز ہے. اکثر کیونکہ میں ذرا دونوں طرف ہی ہوں، کلینیشین بھی ہوں اور لا سے بھی ایک تعلق ہے، اکثر کبھی دوستوں میں اٹھنا بیٹھنا ہو، اپنے جو لائرز دوست ہیں، اکثر یہ سنا ہے میں نے باتیں کرتے کرتے کہ جب بھی کوئی ایسی میڈیکل کی بات آتی ہے تو اکثر کچھ دوست کہتے ہیں اچھا جی یہ انسینٹی کی پلی ہے، اچھا یہ میڈیکل جو ہے یہ ڈاکٹر دیکھیں گے جی، یہ جی میڈیکل بورڈ دیکھے گا جی، اس پہ یہ پتہ نہیں، یہ میڈیکل بورڈ فیصلہ کرے گا. یہ ایک اگین مسکنسیپشن پائی جاتی ہے اینڈ یہ ایکولی پائی جاتی ہے، ڈاکٹرز میں بھی پائی جاتی ہے اور لائرز میں بھی پائی جاتی ہے کہ یہ تو جی میڈیکل بورڈ ہی ڈیسائیڈ کرے گا. میڈیکل بورڈ کے پاس ایسی کوئی اتھارٹی، ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ کسی کو یہ کہہ سکے کہ فلاں شخص جو ہے وہ لیگلی انسین ہے. لیکن ہم جب ایک عام عرف عام میں ایٹیٹیوڈ دیکھتے ہیں، کم سے کم میرے سرکل میں جو میرے دوست حضرات پریکٹس میں ہیں کہ یہ جی ڈاکٹر دیکھیں گے جی، یہ جی کریں گے جی، میڈیکل بورڈ ڈیسائیڈ کرے گا. نہیں، میڈیکل بورڈ کا جو کام ہے وہ صرف ایک کمپریہنسو رپورٹ دینا ہے. میڈیکل بورڈ میں کوئی بورڈ یہ نہیں لکھ سکتا کہ ہم نے اس شخص کا ایویلویشن کیا، اس کی اسیسمنٹ کی اور ہم نے یہ پایا کہ یہ بندہ ریکوزٹ مینزیا رکھنے کے قابل نہیں ہے، اس کی حالت ایسی ہے، یہ جرم نہیں کر سکتا، اس کو چھوڑ دینا چاہیے وغیرہ وغیرہ. یہ اوپینین جو ہے یہ
بالکل بھی میڈیکل بورڈ نہیں دیتا. اگر کوئی بھی میڈیکل بورڈ ایسی اوپینین دیتا ہے تو یہ میڈیکل بورڈ کا مس کنڈکٹ ہوتا ہے. اب اس میں سپریم کورٹ نے بھی ایک ڈائریکشن دے دی ہے کہ صرف میڈیکل بورڈ ایک کمپریہنسو رپورٹ دیں گے, اور وہ کمپریہنسو رپورٹ اکارڈنگ ٹو دی ڈائریکشن آف دی سپریم کورٹ کہ صرف میئر ڈائگنوسس نہیں ہونی چاہیے کہ جی فلاں بندے کو جی یہ بیماری ہے, وہ ایک اسٹرکچرڈ رپورٹ ہو, اس پہ یہ بتایا جائے. یہ بڑا ریلیونٹ ہے جو پریکٹس کر رہے ہیں جو ہمارے لیگل فرٹرنیٹی کے لوگ ہیں, کہ میڈیکل بورڈ یہ بتائے کہ اس شخص کو کون سی بیماری ہے, آئدر سکیزوفرینیا ہے, انگزائٹی ہے, کب سے ہے, کیوں ہے, اور اس بیماری کی وجہ سے اس شخص کے خیالات پہ, بیہیویئر پہ, پرسیپشن پہ اور مختلف چیزوں پہ کیا اثرات مرتب ہوئے. میڈیکل بورڈ کی یہاں تک ایک جورسڈکشن ہے کہ وہ ایک کمپریہنسو رپورٹ دیں گے اور اس میں یہ ساری چیزیں لکھیں گے. اب جو ویری مچ ریلیونٹ اور امپورٹنٹ ایریا ہے ہمارے لیگل فرٹرنیٹی کے لیے, کہ جب ہم نے اب obviously then law further says کہ اب جب رپورٹ آ گئی آپ کے پاس تو ہیڈ آف میڈیکل بورڈ کو ایگزامن کیا جائے گا, آئی مین ایگزامینیشن ان چیف, اور اس کے بعد پھر کراس ایگزامینیشن بائی دی ادر پارٹی, اور یہ ساری چیزیں اس طرح سے ہوں گے. ایز اٹ از رپورٹ کو ایڈمیسیبل نہیں کنسیڈر کیا جاتا, یہ obviously ایویڈنس کے رول ہیں, اور کراس ایگزامینیشن وغیرہ یہ علیحدہ ٹاپک ہے, اس پہ پھر کس دن بات ہو سکے گی. اگر ہم اسی کانٹیکسٹ میں کراس ایگزامینیشن کی بات کریں تو اکثر کراس ایگزامینیشن کے کچھ جرنل سے پرنسپلز ہیں جو کہ کیسے کرنا چاہیے, کیسے نہیں کرنا چاہیے. اگین یہ ایک ڈفرنٹ ٹاپک ہے. لیکن جب آپ نے کسی بھی لائر نے, کسی بھی اٹارنی نے میڈیکل بورڈ کے ہیڈ کو ایگزامن کرنا ہے اور کراس ایگزامن کرنا ہے, بلیو یو می ایز ان دی کیپیسٹی آف این ایکسپرٹ, جب تک آپ کی ان معاملات میں آپ کو سفیشینٹ اور سبسٹینشیل نالج نہیں ہوگا, یو وونٹ بی ایبل ٹو آئدر ایگزامن اور کراس ایگزامن آف دیٹ ہیڈ. فائل پہ آپ کی کمانڈ ہونا obviously یہ ایک بڑی ایک پری ریکوزٹ ہے. اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ جرم کیا ہے, کب سے ہوا, کیوں ہوا, تو یقینی طور پہ وہ اچھا نہ تو ایگزامینیشن ہو سکے گا چیف اور نہ ہی کراس ایگزامینیشن. لیکن اس معاملے میں ہمیں اتنا ویل ورس ہونا چاہیے ان ڈس آرڈرز کے ساتھ, ان سارے اس کے جو ٹیکنیکل لیگل اسپیکٹ ہیں, کہ اگر آپ لوگ یہ کوئی ایسا کیس کر رہے ہیں تو رپورٹ کو دیکھ کے, اس کو پڑھ کے آپ کو اتنی نو آنی چاہیے کہ ہیڈ آف دی میڈیکل بورڈ کو جب میں نے ایگزامن کرنا ہے اور کراس ایگزامن کرنا ہے تو میں نے کیسے کرنا ہے. کیونکہ وہ جو رپورٹ ہے, اگر آپ سپوزلی ڈیفینس کی طرف سے ہیں تو آپ اپنے کلائنٹ کو ڈیفینڈ کر ہی نہیں سکیں گے, آپ اس کو وہ بینیفٹ آف انسینٹی دلوا ہی نہیں سکیں گے اگر آپ اس رپورٹ میں ڈینٹ نہیں ڈال سکیں گے. اگر وہ آپ کے اگینسٹ ہے, آپ کی پارٹی کے اگینسٹ ہے, کوئی ایڈورس اس میں آپ کے جو کلیم ہے اس کے ایڈورس ریمارکس ہیں, اس کے لیے اب ہم نے جب ہیڈ آف میڈیکل بورڈ کو جو کہ کانسٹیٹیوٹ ہوا اس کو ہم نے ایگزامن کرنا ہے, جس نے اکیلے نے یہ رپورٹ نہیں بنائی, ایک پورا میڈیکل بورڈ بیٹھا, اس میں ٹرینڈ ماہرین نفسیات تھے. اس کی رپورٹ میں ڈینٹ ڈالنے کے لیے آپ کو you must be very much well versed with the یہ ڈس آرڈر کیا ہیں, سمٹمز کیا ہیں, کیوں ہوتی ہیں, کب سے ہوتی ہیں, اور ان یہ جو سارے معاملات ہیں. اس میں اکثر کراس ایگزامینیشن جیسے کہ فورینزک اٹاپسی ہو گئی, عام طور پہ مرڈر کے کیسز میں زیادہ ہوتی ہے. اس میں اور اس میں ایک اور بنیادی فرق ہے جو میں آپ کو یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں. عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جب کوئی اٹاپسی ہوتی ہے تو اٹاپسی میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس وقت کون سا ڈاکٹر اویلیبل تھا, اس نے اٹاپسی کر دی. اب وہ کوئی بہت بڑا کوئی فورینزک میڈیسن کا ایکسپرٹ بھی ہو سکتے ہیں, یا کوئی ابھی جنہوں نے ریسنٹلی کسی جوائن کیا ہے وہ میڈیکل آفیسر بھی ہو سکتا ہے جس کی کہ اتنی ایکسپرٹیز نہیں ہے. تو جب ہم اٹاپسی وغیرہ کے معاملات میں کراس ایگزامن کرتے ہیں تو ہمارے پاس قدرے کچھ فلیکسیبلٹی آ جاتی ہے کہ اگر کسی ینگ ڈاکٹر نے, یعنی کہ جس نے بھی ایم او ہے کوئی, اس نے کسی فار فلنگ ایریا میں ڈپیوٹیڈ ہے اور وہاں پہ اٹاپسی ہوئی ہے, تو کافی ہمارے پاس چیزیں نکل آتی ہیں رپورٹ کو ڈینٹ ڈالنے کے لیے, کوئی ایکسپیرینس کیا ہے آپ کا, آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے, وغیرہ وغیرہ اس طرح کی اور بھی چیزیں.
لیکن میڈیکل رپورٹ جو کہ مینٹل ہیلتھ ایویلویشن کے حوالے سے ہوتی ہے اس میں ہمارے پاس انفارچونیٹلی یہ جو ایز ہے اور یہ فیسلٹی اویلیبل اس لیے نہیں ہوتی کہ وہاں پہ جو بورڈ کے سارے ممبرز ہیں وہ سارے کے سارے ٹرینڈ اور کوالیفائڈ ماہرین نفسیات ہی ہوتے ہیں، اس میں کوئی بھی نان اسپیشلسٹ بندہ وہ بورڈ میں نہیں ہوتا۔ اب اس میں ایک اور چیز میں یہاں پہ آپ کو 2 سیکنڈ کے لیے اذان ہو رہی ہے۔ تو اس میں میڈیکل بورڈ کی جو سارے معاملات کے بعد ایک یہاں پہ اور ایک بہت ریلیونٹ معاملہ جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے کلائنٹ کو کچھ اس کا بینیفٹ دینا ہے، یا اگر آپ پروسیکیوشن کی سائڈ پہ ہیں یا ڈیفینس کی سائڈ پہ ہیں، تو اس میں ایک جو بڑا ایک ریلیونٹ معاملہ ہے، عام طور پہ میڈیکل بورڈ کی رپورٹ آ گئی، اب وہ یا تو آپ کے حق میں آ گئی جس آپ کے کلیم کے، یا تو آپ کے جو کلیم کے وہ ایڈورس آ گئی۔ اب اس میں ایک اور ہمارے پاس قانون میں ہمیں ایک اور پروویژن دی گئی ہے، جس میں اگر کوئی شخص، کوئی بھی پارٹی اگر اپنا کوئی ایکسپرٹ وٹنس اور اس کی کوئی ایکسپرٹ اوپینین کے طور پہ اس کو پیش کرنا چاہے، تو جیسے سپوزڈلی اگر آپ ڈیفینس کی سائڈ پہ ہیں تو معاملات تو ایسے ہی چلیں گے کہ میڈیکل بورڈ بیٹھے گا اور وہ جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا، لیکن آئدر پارٹی دونوں سائڈ پہ وہ کسی ماہر نفسیات کو انگیج کر سکتی ہے اپنے جو آرگیومنٹ ہے، اپنے کلیم کے سپورٹ میں۔ یہ اب اس میں یہ صرف یہاں کے معاملات میں صرف یہ کرائم کے حوالے سے محدود نہیں ہے، بلکہ آپ سول میٹرز میں بھی عام طور پہ یہ جو فیملی میٹرز ہیں اس میں بڑا ریلیونسی بنتی ہے کسی بھی ماہر نفسیات کی۔ اکثر پارٹیز ایٹ لیسٹ ان دی ماڈرن جورسڈکشن وہ اپنے ایکسپرٹ اوپینین کے طور پہ، ایکسپرٹ وٹنس کے طور پہ وہ ایکسپرٹ کو پیش کرتے ہیں کورٹ میں کہ جی ایکسپرٹ نے یہ ٹیسٹ کیا، یہ ایویلویشن کی اور اس کے نتیجے میں یہ چیز نکلی۔ اب اس میں یہ ہے کہ ایکسپرٹ، کیونکہ ایڈورسریل سسٹم میں آبویسلی آپ اگر ڈیفینس میں ہیں تو آپ نے ڈیفینڈ کرنا ہے، اور اگر آپ دوسری سائڈ پہ ہیں تو جو آپ کے ڈیوٹیز ہیں آپ نے وہی فل کرنی ہے۔ لیکن ماہرین نفسیات کے حوالے سے یہاں پہ تھوڑا سے جو پروویژنز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں۔ ماہرین نفسیات کو، کسی بھی ماہر نفسیات کو اگر کسی بھی پارٹی نے ہائر کیا ہے تو ہی اور شی مسٹ ناٹ بی ہائرڈ گن۔ اس کو یہ نہیں ہے کہ اس نے اس کے حق میں ہی جا کے بولنا ہے کہ جی یہ میری رپورٹ ہے۔ وہ اسیس کریں گے اس کو، جو اپنے اسپیشلٹی میں کرائٹیریا ڈیفائن ہے
اس کرائٹیریا کی بیس پہ جو بھی نکلتا ہے ان کی اپنی اسیسمنٹ میں وہ جا کے ایز این ایکسپرٹ وٹنس کے طور پہ وہ اپنے آپ کو ان کے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں گے. اگین پھر اس ایگزامینیشن اور کراس اس میں سے اس ایکسپرٹ کو بھی گزرنا پڑے گا. تو یہ ایک بڑی ایک میں سمجھتا ہوں خوشائن بات ہے کہ اگر کسی کی کوئی ایسے کیسز کر رہا ہے یا کوئی ایسے کیسز کرنے کا ارادہ رکھتا ہے یا اس کو لگتا ہے کہ مجھے یہ پلی ریز کرنی چاہیے اور ابھی اتنی زیادہ ایکسپرٹی سبجیکٹ میں نہیں ہوئی تو دیر از نو پرابلم, ہی کین انگیج سم اسپیشلسٹ. اب جی اس میں اگر اس کو وائنڈ اپ کرنے کی طرف چلیں تو میں کچھ بڑی ہی ریلیونٹ اور میں سمجھتا ہوں کہ مچ اویٹڈ اس میں بہت زیادہ ضرورت تھی ایسی ایک کہ انسٹرکشنز کی جو کہ سپریم کورٹ آنریبل سپریم کورٹ نے صفیہ بانو ورسز گورنمنٹ آف پنجاب اینڈ ادرز میں کچھ انسٹرکشنز دی. اب انسٹرکشنز میں سب سے پہلے کچھ کورٹ کی آبزرویشن ہے جی کہ کچھ ایسی ٹرمینالوجیز جیسے کہ لونیٹک, انسین, ان ساؤنڈ مائنڈ وغیرہ ہے, یہ ہمیں اسٹیچیوٹ میں ملتی تو ہیں لیکن کہیں پہ ان کو ڈیفائن نہیں کیا گیا. یہ ایک آبزرویشن تھی. اب اس میں جو آنریبل سپریم کورٹ نے کچھ ڈائریکشنز دی ریلیونٹ اتھارٹیز کو, میں سمجھتا ہوں کہ اینڈ پہ اس کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے. اصل میں مینٹل ہیلتھ کے پرسپیکٹو میں اگر بات کریں تو جو بہت سارے مسکنسیپشن تھے, جو بہت ساری ایسی ٹرمز چلتی آ رہی تھیں, اب کورٹ نے ریلیونٹ اتھارٹیز کو ڈائریکٹ کیا کہ آپ ان میں کچھ اس کو ریپلیس کریں سبسٹیٹیوٹڈ ود سم پراپر ٹرمز. اس میں جی سب سے پہلے تو اگر بات کریں کہ سب سے پہلے تو جی کورٹ نے مینٹل ڈس آرڈر کی ڈیفینیشن کے حوالے سے بات کی کہ ہمارے جتنے بھی ابھی اسٹیچیوٹ میں ابھی سٹارٹ میں نے بھی کچھ آپ کو اسٹیچیوٹ کا ریفرنس دیا. میڈیکل اور جتنے بھی ہمارے ڈاکومنٹ ہیں اس میں مینٹل ڈس آرڈر اور مینٹل النیس یہ بڑی کوئی نیرولی ڈیفائن کی گئی ہے. ایسا بادی نظر میں لگ رہا ہے کہ یہ جو ڈیفینیشن ہے یہ ماڈرن ٹرینڈز اور ماڈرن یہ جو پیرامیٹرز ہیں ان کو کیٹر نہیں کرتی. تو لہٰذا آنریبل سپریم کورٹ نے یہ ڈائریکشنز دی کہ یہ جو جتنی بھی ٹرمز ہیں مینٹل ڈس آرڈر یا مینٹل النیسز کے حوالے سے اس کو ہمیں آئی سی ڈی اینڈ اس کے بعد سیکنڈ کرائٹیریا ڈی ایس ایم ہمیں ملتا ہے جو کہ ماڈرن کرائٹیریا. اس کے لیٹسٹ ورژن کورٹ نے اپنے فیصلے میں آئی سی ڈی 11 کا ذکر کیا کہ ماڈرن ڈیولپمنٹ ان دی فیلڈ آف میڈیکل سائنس اس حوالے سے ان ٹرمز کو ڈیفائن ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ کافی پرانی ٹرمز ہیں یوز ہوئی ہیں جس کی وجہ سے یہ بہت سارے جو ماڈرن ٹرینڈز ہیں جو کہ وہ اس کو فلفل نہیں کرتی. اس میں اگر آگے بات کریں تو یہ بھی کورٹ نے ڈائریکشن دی کہ یہ جو ابھی ہم نے ذکر کیا سٹارٹ میں یہ جو ورڈز ان ساؤنڈنیس آف مائنڈ ہے, اس کے علاوہ لونیٹک ہے, یہ ساری ٹرمز سٹگمٹائز ٹرمز ہیں, ان کو ریپلیس ہونا چاہیے. کیونکہ جیسے ابھی سٹارٹ میں عثمان صاحب نے بھی ذکر کیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی برائی نہیں ہے, کوئی کمزوری نہیں ہے کہ اگر کسی کو مینٹل ہیلتھ کا ایشو ہے. اور ہم یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ جتنے بھی مینٹل ہیلتھ میں لوگ جن کو ڈس آرڈر ہے خدا نہ خواستہ وہ کوئی انسین ہیں یا کوئی پاگل ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مینٹل ڈس آرڈر میں مبتلا ہیں, سٹریس, انگزائٹی, ڈپریشن, لیکن آپ کو ان سے مل کے ان کو دیکھ کے اندازہ بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ شخص کسی سٹریس میں مبتلا ہے. جیسے عام طور پہ ہم نے سوئسائڈ کا دیکھتے ہیں تو اکثر ہم ایزیوم کرتے ہیں جی آج یہ بندہ بہت اچھا تھا, کل اس نے جا کے سوئسائڈ کر لی. امپاسبل. اس کے اندر پہلے کچھ چیزیں چل رہی تھیں. ایک دن میں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی اگر کوئی صدمے کی وجہ سے بھی کرے تب بھی ایسا ایک دن میں نہیں ہوتا کہ آج ٹھیک تھا کل سوئسائڈ کر لی. تو یہ ہمارے اندر چیزیں پہلے سے چلتی ہیں لیکن لوگوں کو عام طور پہ پتہ نہیں چلتا کہ ان کی کیا ان کے اندر سمپٹمز چل رہی ہیں. تو جہاں تک پاگل کا کانسیپٹ کا تعلق ہے شاید کوئی ایک آدھ مسئلے میں کوئی سیویئر سکیزوفرینیا کچھ اس طرح کے اور 2-3 معاملات میں وہ حالت لوگوں کی ہوتی ہے کہ جن کو ہم عرف عام میں پاگل کہتے ہیں.
باقی زیادہ تر ڈس آرڈر میں تو زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس بندے کو کوئی ڈس آرڈر ہے یا نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو اسٹگماٹائز ٹرم ہے لونیٹک خدا نخواستہ، اس کے علاوہ ان ساؤنڈ مائنڈ، یہ اپروپریٹ ٹرمز نہیں ہیں، اور اس میں آنریبل سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز ہے کہ جہاں کہیں بھی یہ ایسی ٹرمز ہیں ان کو جو ماڈرن ٹرینڈز کے اکارڈنگلی جو ایسی ٹرم جو کہ اسٹگماٹائز نہیں ہیں ان کے اکارڈنگلی اس کو ریپلیس کیا جائے. اب اس میں جیسے میں نے میڈیکل بورڈ کا ذکر کیا، لیکن ہمارے جو رولز ہیں CRPC ہے، اس کے بعد پریزن رول خاص طور پہ، اس میں سول سرجن کا ورڈ ہے جو کہ جس کو ایزیوم کیا جاتا ہے جی کہ ایگزامینیشن کریں گے انسینٹی پلی کے حوالے سے. اس پہ بھی سپریم کورٹ نے واضح ڈائریکشن دی کہ جہاں کہیں پہ بھی سول سرجن کا ورڈ ہے اس ورڈ کو میڈیکل آفیسر اور یہ جو جتنا بھی میڈیکل آفیسر اور سول سرجن کا ورڈ ہے اس کو میڈیکل بورڈ سے ریپلیس کیا جائے. کیونکہ دس از ویری مچ کامن. سول سرجن وی ایزیوم اے پرسن، میڈیکل آفیسر وی ایزیوم ایک بندہ. لیکن جب پریکٹیکلی دیکھا گیا کہ پورا بورڈ بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے، ایویلویٹ کرتا ہے کسی کو کیا مسئلہ ہے، تو اپروپریٹلی ہمارے اسٹیچیوٹ میں میڈیکل بورڈ ہی ہونا چاہیے، جس کے حوالے سے سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی. آخر میں جی بڑی ہی ریلیونٹ، ساری ہی ریلیونٹ تھی ڈائریکشن. یہ بھی ایک بڑی ہی اسی طرح کی ایکولی ریلیونٹ ڈائریکشن آف دی آنریبل سپریم کورٹ کہ ایک انسٹرکشنز دی گئی، آرڈرز کیا گیا کہ جتنے بھی کنڈیم پرزنر ہیں مینٹل ہیلتھ جن کی کمپرومائز ہیں ان کو ایک میڈیکل بورڈ کانسٹیٹیوٹ کیا جائے اور ان کی اسیسمنٹ کی جائے. جیسے ابھی احمد قیوم صاحب نے بھی بڑا ریلیونٹ کوسچن اٹھایا کہ ان کی ایویلویشن کے بعد پھر کیا ہوگا. تو یہ معاملات اب اسی طرح سے چلے گے. آئی ڈونٹ نو کہ ابھی تک کوئی گورنمنٹ نے ایسے بورڈز وغیرہ بنائے ہیں یا نہیں. اگر بن گئے ہوئے تو یقینی طور پہ ایویلویشن ہو رہی ہوں گی یا ہوں گی. ایویلویشن کے بعد کچھ معاملات کلیئر ہوں گے کہ اب اگر کوئی اتنے ہی سیویئر کسی کے مسئلے ہیں تو ان کو کیسے ڈیل کیا جائے. لاسٹ میں جی اگین آنریبل سپریم کورٹ نے فیڈرل گورنمنٹ کو، پروونشل گورنمنٹ کو یہ آرڈر دیا، ڈائریکٹ کیا کہ امیڈیٹلی ٹریننگ پروگرام اور شارٹ کورسز جو ہیں فورینزک مینٹل ہیلتھ اسیسمنٹ پہ وہ کروائے جائیں. اس میں آپ اپنے ماہرین نفسیات کو، سوشل ورکرز کو، پولیس کو یا جو جیل کے جو ملازمین ہیں ان کو آپ ٹرین کریں مینٹل ہیلتھ کی اسیسمنٹ کے حوالے سے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک بڑی ریلیونٹ، ایکولی ریلیونٹ ڈائریکشن فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی اور آل پروونشل جوڈیشل اکیڈمیز کو دی گئی کہ یہ اکیڈمیز جو ہیں وہ کورسز ارینج کرے ٹرائل ججز کے لیے، پروسیکیوٹرز کے لیے، لائرز کے لیے اور جتنا بھی کورٹ کا دوسرا سٹاف ہے آن مینٹل النس انکلوڈنگ فورینزک مینٹل ہیلتھ ایویلویشن. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی کلیئر ڈائریکشن اور اتنی کلیئر ججمنٹ کے بعد جب ماہرین نفسیات کی ٹریننگ کروانے کے لیے بھی کہا گیا ہے، جب آنریبل سپریم کورٹ نے ٹرائل کورٹ کے ججز کی کورسز ارینج کرنے کے لیے بھی ان کے لیے بھی کہے گئے ہیں، پروسیکیوٹر، لائر سب کے لیے. تو آئی تھنک یہ مسئلہ مینٹل ہیلتھ کا اب بہت زیادہ ریلیونٹ بنتا ہے. اور اسی کے حوالے سے جب میں نے احمد قیوم صاحب سے ڈسکس کیا کہ ہمیں اس پہ کچھ کہنا چاہیے تو آبویسلی سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے بعد آئی ایم ویری تھینکفل ٹو احمد قیوم صاحب کہ انہوں نے کہا کہ آبویسلی اگر سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا ہے تو اب تو ہمارے اوپر یہ لازم و ملزوم ہو گیا ہے یہ کرنا. تو یہ کچھ معاملات تھے جی. اگر کوئی کوشچن ہے تو یو آر موسٹ ویلکم ٹو آسک، ادروائز تھینک یو ویری مچ. کوشچن بیسکلی یہی تھا کہ once again I was asking is there a state which is known as temporary insanity? If you are arguing for a defendant جو کہ for example has committed a very violent crime یا وہ کہتا ہے کہ یار مجھے پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا ہے یا memory loss یا کوئی اس طریقے سے ہے، so how do we as a first step, how do we first get it evaluated کہ کورٹ میں یہ ڈیفینس لینے سے پہلے یا کیا طریقہ ہوگا؟ پری ٹرائل پریپریشن کی بات جی اس میں دیکھیں جہاں تک ٹیمپرری انسینٹی کی بات ہے تو جیسے 160 قسم کی بیماریاں ہیں. اب ایک ڈسوسیٹیو ڈس آرڈر ہے،
اس میں یا کوئی پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، اس میں دس از ویری مچ پاسبلٹی ہے کہ ایک شخص ایک سے زیادہ پرسنالٹیز ایزیوم کر رہا ہے. ایک شخص ہے وہ آج فرض کریں کوئی حجام بنا ہوا ہے، کل وہ اپنے آپ کو کوئی پوئٹ سمجھ رہا ہے، اور وہ نہ تو یہ ڈرامہ کر رہا ہے اور نہ تو اس کو یہ پتا ہے کہ کل جب وہ حجام تھا اس نے کیا کیا ایکٹ کمٹ کیے، پرسوں وہ پھر شخص نارمل ہو گیا. تو اس چیز کو ہم ٹیمپرری انسینٹی کے پرسپیکٹو میں ڈیل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ لوگ جیسے پینک اٹیک وغیرہ ہے، کوئی مینیا وغیرہ کا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ کوئی ہلوسینیشن کا مسئلہ ہو گیا، ادروائز جو احمد صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا، ادروائز دس پرسن از فائن. لیکن اس سٹیٹ میں ان کو کوئی ایسا فٹ ہے یا ان کا کوئی ایسا ڈسوسیٹیو ڈس آرڈر ہے یا کوئی میموری لاس کا ایشو ہے، کوئی ڈیمینشیا کے پرابلمز ہیں یا اس طرح کے اور دوسرے پرابلم کہ جس میں یقینی طور پہ ان بیماریوں میں وہ شخص ایسی سٹیٹ میں جا سکتا ہے. ادروائز فائن، ادروائز اوکے، آپ سے ایسے ملے گا کہ آپ دس از پریکٹیکلی امپاسبل فار یو کہ اس بندے کو کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. لیکن اس فیز میں اس کی یقینی طور پہ وہ حالت ہوتی ہے اور ہو سکتی ہے اور وہ اس کرائیٹیریا کو میٹ کرتا ہے کہ اس کو ان ساؤنڈنیس آف مائنڈ کا کی جو پلی ہے، انسینٹی پلی، اس کا ڈیفینس لیا جائے. لیکن اٹس اپ ٹو دی آئی بلیو دیٹ ایجوکیشن آف دی اٹارنی کہ کیا وہ اس بیماری کے حوالے سے، جیسے احمد صاحب نے ذکر کیا کہ اس کو کچھ کوگنیزنس ہے کہ ایسے معاملات ہوتے ہیں. اور سیکنڈلی جیسے کیسے کیا جائے تو اس میں سب سے پہلے یہ ڈیفینس لینا، کیونکہ یہ ایک افرمیٹیو ڈیفینس ہے، ڈیفینس لینا، اس کے بعد یہ ڈیفینس کا اڑ جانا یہ کوئی اچھی اسٹریٹجی نہیں ہے. آپ کا جو آپ کا کوشچن تھا اس میں یہ سجیسٹ کروں گا کوئی بھی ایسے ساتھی کو کہ آپ کسی اپنے طور پہ پری ٹرائل کسی ایک ایکسپرٹ کی اوپینین لے لیں کہ آپ جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ ایکسپرٹ کی رائے بھی تو بڑی آج کورٹ میں ریلیونٹ ہے. آپ اس ایکسپرٹ سے کانٹیکٹ کریں، بتائیں جی یہ سمٹمز ہیں اور ڈسکس کریں کہ اب میں یہ پلی لوں یا نہ لوں. کیونکہ اس کے علاوہ اگر پلی لینا کسی ایکسپرٹ کو کنسلٹ کیے بغیر تو وہ بہت ڈینجرس ہے. چلتے چلتے میں ایک کمنٹ کرتا چلوں، اکثر ایک بڑے مشہور مطلب بڑا مشہور کیس تھا، میڈیا نے اس کا ذکر بھی کیا. تو میں ویسے ایک دفعہ ٹی وی بیٹھا دیکھ رہا تو مجھے کچھ میڈیا سے پتا وہ انفارمیشن چلتے چلتے I was going through my drawing room تو پتا چلا جی کہ شاید ان کے جو وکیل صاحب یا صاحبہ ہیں وہ انسینٹی پلی لینے کا سوچ رہی ہیں. تو کیونکہ بڑا ایک فیمس کیس بن گیا تھا، سارے پاکستان کو پتا چل گیا میڈیا کی وجہ سے، تو اس کے کچھ فیکٹس جو تھے وہ سب کو ہی پتا تھے، اتنے ہی مجھے بھی پتا تھے، اتنے ہی فیکٹس مجھے بھی پتا تھے، حالانکہ میں نے فائل وغیرہ نہیں پڑھی. تقریباً 1-2 منٹ میں آئی واز ویری مچ کلیئر اپنے اندر کہ یہ ڈیفینس اڑ جانا ہے، یہ ڈیفینس نہیں لیا جانا. اور اس کے بعد پھر شاید ایسے ہی ہوا، میں اس پہ فردر نہیں کمنٹ کرنا چاہوں گا. تو اگر آپ کوئی بھی شخص ایسا ڈیفینس لے رہا ہے، آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ اپنی تیاری کریں اور تیاری میں آپ کسی ایکسپرٹ کو انوالو کریں. اور اگر ایکسپرٹ کی اوپینین، ایکسپرٹ کی اسیسمنٹ جو ہے وہ آپ کے حق میں آ جاتی ہے کہ فرض کریں آپ جو کلیم کر رہے ہیں ایکسپرٹ بھی وہی رپورٹ دے دیتا ہے، تو پھر آپ کے پاس اس ایکسپرٹ کو کورٹ میں ایز اے وٹنس اپنے طور پہ پیش کرنے کا ایک آپ کے پاس ایک رائٹ بھی ہے، اور وہ آپ کے کیس کو بھی اسٹرینتھن کرے گا کہ اس فلاں ایکسپرٹ نے who was qualified enough، اس نے یہ ٹیسٹ کیے، میں نے اس وجہ سے ان کے پاس گیا، ان کے ایکسپرٹ اوپینین یہ ہے. اور اگر کبھی میڈیکل بورڈ کی اوپینین اس چیز کے اگینسٹ آپ کے کلیم کے آ بھی جاتی ہے تو وہ ایکسپرٹ کی اوپینین جو ہے وہ آپ کو وہاں پہ سپورٹ کرے گی، اور آپ کے پاس اتنی چیزیں ہوں گی کہ آپ میڈیکل بورڈ کی جو اگر آپ کے ایڈورس آتی ہے تو آپ اس کو کراس ایگزامینیشن اور کراس میں اس رپورٹ کو چیلنج کر سکیں، اس کو آپ کے وہ کیس پہ ایڈورسلی افیکٹ نہ کریں. لیکن اگین اس میں یہی چیز ہے کہ اب کیونکہ ابھی یہ 2021 میں ججمنٹ آئی ہے، یہ جو سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ کا میں نے آپ کے ذکر کیا، اب کیونکہ لا ایک ڈائنامک سبجیکٹ ہے، اب اس میں پروپوزیشنز آتی رہیں گی کہ اگر جیسے ٹیمپرری انسینٹی ہے تو اس کا کیا ہوگا،
کیا انگزائٹی میں بھی جی یہ ڈیفینس لیا جا سکتا ہے؟ کیا مائلڈ ڈپریشن میں بھی جی لیا جا سکتا ہے؟ اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ اب جیسے جیسے معاملات آگے چلیں گے پروپوزیشنز آتی جائیں گی اور اس پہ کیس لا بلٹ ہوتا جائے گا، جو کہ ایک لا ایز اے ڈائنامک سبجیکٹ، جو کہ لا کا ایک طریقہ کار ہے، لا کی ایک نیچر ہے. ان شارٹ کنکلوڈ میں یہی کروں گا، کوئی بھی ذہنی بیماری، چاہے وہ چھوٹی موٹی انگزائٹی اسٹریس وغیرہ ہے، یا بہت کوئی سویئر حد تک سکیزوفرینیا اور ایسے مسئلے ہیں، ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ وہ بیماری، وہ کنڈیشن، نو میٹر ہاؤ مائلڈ اینڈ نو میٹر ہاؤ سویئر، وہ ہمارا لیگل انسینٹی کا کرائیٹیریا پورا کرتی ہے یا نہیں کرتی. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے بڑی بڑی سیویئر بیماریاں ہوتی ہیں، وہ لیگل انسینٹی کا کرائیٹیریا میٹ نہیں کرتی، وہ ڈیفینس اڑ جاتا ہے. لیکن بعض اوقات جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ساتھی ہیں، جو ہمارے دوست بھائی لائرز ہیں، ان کو یہ ڈیفینس لینا چاہیے، اور ان کا میں سمجھتا ہوں کہ بڑے کیسز میں میں سمجھتا تھا بنتا ہے، لیکن وہ انہوں نے نہیں لیا. اب اس کے پیچھے مختلف فیکٹرز ہو سکتے ہیں، جو بھی ان کی ڈیسیجن میکنگ تھی، وہاں پہ یہ لینا چاہیے تھا، بٹ لیا تب ہی جا سکتا ہے when you are very well versed with not with the your file or the fact of your case, but you must be very well versed with this topic and all the intricacies regarding this topic. اب ایک ہے کہ انسینٹی کمپلیٹ ناٹ نو دی نیچر آف دا یہ نیچر آف دا اسے کمپلیٹلی نہیں ہوتا، لیکن بیماری کا اس طرح اس پہ بنتا ہے کہ وہ کمپلیٹ وہ نام بھی اتنا نہیں جو اس کی یہ گریڈ کریں گے کہ یہ کتنی جو ہے وہ اس نیچر پہ جا رہا ہے، بس اسے کمپلیٹ وہ نہیں جانتا کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں، یہ جو میں چاہتا ہوں اس کے جو ہے وہ کس نیچر کا ہے. یہ کمپلیٹلی پہ آئیں گے تو تب ہمیں یہ انسینٹی کا جو بینیفٹ ملے گا، یا جو ہے وہ اس کے جو جتنی اس کی گریوٹی ہے یہ گریوٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے. جی جی بالکل. دیکھیں جہاں تک کمپلیٹلی اور کا تعلق ہے تو کوئی شخص جتنا مرضی سویئر حد تک مینٹل ڈس آرڈر میں مبتلا ہو، کمپلیٹلی اس کی سینسز لاس نہیں ہوتی. ایٹ لیسٹ بہت اگر سویئر چلا گیا پھر بھی اس کو 1 2 3 نام یاد ہوتے ہیں، اس کو پتا ہے کہ کھانا کھانا ہے، اگر وہ خود نہیں کھا سکتا تو کسی نے اس کے منہ میں ڈالا تو اس کو پتا ہے چبانا کیسے ہے، کھانا کیسے ہے. ایبسولوٹ جو چیز ہے کہ کمپلیٹلی اس کو پتا نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے، یہ تو کسی بھی بیماری میں تقریباً امپاسبل ہے. یہ جو آپ کا کوشچن ہے کہ کس حد تک ہونا چاہیے، سگنیفیکینٹ ڈسٹربنس کا ایک ہمارے پاس کرائیٹیریا ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا چلا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے یا نہیں. اچھا ہو سکتا ہے اس نے شام کو کرائم کیا، اس کو نہیں پتا چلا، این ممکن ہے کل پرسوں وہ دن کے زیادہ تر حصے میں بڑا سینلی بیہیو کر رہا تھا، اس کو ہر ٹائم وہ ویسا نہیں ہے. لیکن کیونکہ جب ہم اس کی بات کریں کہ ایٹ دی ٹائم آف کمیشن آف آفینس، تو پھر اس میں بڑے ایک آبویس چیز ہے کہ آگے پیچھے اگر کچھ بہتر ہے یا کچھ اس کا رویہ یا جو یہ کرائیٹیریا وہ فلفل نہیں کرتا تو اس سے ہم نظر انداز کر سکتے ہیں. لیکن یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ ایٹ دی ٹائم آف دی کمیشن، لیکن ایٹ دی ٹائم آف دی کمیشن بھی کوئی شخص وہ کمپلیٹ لاس نہیں ہو سکتا. جیسے فرض کرے ایک بندہ ہے وہ اس کرائیٹیریا پہ پورا اترتا، اس نے کیا کیا، اس نے جی کسی کو شوٹ کر دیا، اس نے کسی کو جی چاقو وغیرہ پر مار دیا. اب وہ اتنا سین یا اتنی اس کی سینسز تھی کہ میں نے کسی بندے کو مارنا، دیوار پہ چاقو تو نہیں مار دیا نا اس نے، اس کو اتنا تو تھا نا کہ بندے کو مارنا ہے میں نے. ٹھیک ہے، تو ایبسولوٹ جو ہماری ہے کہ بالکل ہی نہیں کسی کو کوئی چیز پتا، یہ تو کسی بھی مرض میں ممکن ہی نہیں ہے کہ زیرو کسی کا آئی کیو ہو یا کوئی کسی کی زیرو سینسز ہو. تو یہ کچھ معاملات ہیں. تھینک یو. تھینک یو سر. اوور ٹو یو. It is my happy duty to thank Ali Ajmal Saab and Usman Raza Jameel Saab. They are highly thorough professionals اور ان کے پاس عموماً وقت نہیں ہوتا، مگر انہوں نے جس لیول کے اوپر آ کر اور جتنی تہ میں گفتگو کی اور جتنی ڈیٹیل کے اندر آپ کے سامنے کی ہے،
ہم تہہ دل سے ان کا شکر گزار ہیں. دوسری امپورٹنٹ چیز یہاں پہ ہر لیکچر کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹرو پروفیشنلز کو ہم آپ کے سامنے بلا کر اس لیے لاتے ہیں اور یہاں پر ان کو ریکارڈ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم یہ بھی دکھانا چاہتے ہیں کہ دس از دا لیول آف پروفیشنلزم وچ وی شوڈ ٹرائی اینڈ اچیو. دونوں بھائیوں نے یہاں پہ ڈیٹیل کے اندر بات کی، اردو میں کی، انگریزی میں کی، زبان ایک دفعہ بھی لڑکھڑائی نہیں، اور مکمل طور کے اوپر اپنے اپنے سبجیکٹس کے اوپر عبور حاصل ہے. سو ایک سائڈ سے سر پنجاب بار کاؤنسل کے لیے بھی آپ کی طرف بھی ایک بہت بڑا کمپلیمنٹ ہے کہ وی کنسیڈر یو ٹو بی این ایگزامپل وچ از ٹو بی فالوڈ. اینڈ تمام دوستوں کے سامنے ایک مقصد ہمیں ان دوستوں کو یہاں پہ بلوانے کا یہ بھی تھا. آپ تہہ دل سے ہم شکر گزار ہیں. ونس اگین سر تھینک یو فار یور ٹائم اینڈ آئی ہوپ فوجداری کی سائڈ کے اوپر علی صاحب آپ نے ہمیں گائیڈ تو کیا ہی، اور انسانٹی ڈیفینس مینٹل کمپٹنس کے بارے میں بھی سوالات میرے بے شمار تھے، اور سول کی سائڈ کے اوپر بھی دوست بے شمار کام کرتے ہیں، اس پہ بھی ہم آپ کو کسی ٹائم پہ زحمت دیں گے. تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ.